انفصام لها والله سميع عليم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ رسول ہیں جن میں سے ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے۔ ان میں سے بعض وہ ہیں جن سے اللہ تعالیٰ نے بات چیت کی ہے اور بعض کے درجے بلند کیے ہیں، اور ہم نے عیسیٰ بن مریم کو معجزات عطا فرمائے اور روح القدس سے ان کی تائید کی۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو ان کے بعد والے اپنے پاس دلیلیں آ جانے کے بعد ہرگز آپس میں لڑائی بھڑائی نہ کرتے، لیکن ان لوگوں نے اختلاف کیا، ان میں سے بعض تو مومن ہوئے اور بعض کافر، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو یہ آپس میں نہ لڑتے، لیکن اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ اے ایمان والو، جو ہم نے تمہیں دے رکھا ہے اس میں سے خرچ کرتے رہو، اس سے پہلے کہ وہ دن آئے جس میں نہ تجارت ہے، نہ دوستی اور شفاعت، اور کافر ہی ظالم ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہی معبود برحق ہے، جس کے سوا کوئی معبود نہیں، جو زندہ اور سب کا تھامنے والا ہے، جسے نہ اونگ آئے نہ نیند۔ اس کی ملکیت میں زمین اور آسمانوں کی تمام چیزیں ہیں۔ کون ہے جو اس کی اجازت کے بغیر اس کے سامنے شفاعت کر سکے؟ وہ جانتا ہے جو ان کے سامنے ہے اور جو ان کے پیچھے ہے، اور وہ اس کے علم میں سے کسی چیز کا احاطہ نہیں کر سکتے مگر جتنا وہ چاہے۔ اس کی کرسی کی وسعت نے زمین و آسمان کو گھیر رکھا ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت سے نہ تھکتا ہے اور نہ اکتاتا ہے، وہ تو بہت بلند اور بہت بڑا ہے۔ دین کے بارے میں کوئی زبردستی نہیں، ہدایت ضلالت سے روشن ہو چکی ہے، اس لیے جو شخص اللہ تعالیٰ کے سوا دوسرے معبودوں کا انکار کر کے اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے، اس نے مضبوط کڑے کو تھام لیا جو کبھی نہ ٹوٹے گا، اور اللہ تعالیٰ سننے والا جاننے والا ہے۔ ایمان لانے والوں کا کارساز اللہ تعالیٰ خود ہے، وہ انہیں اندھیروں سے روشنی کی طرف نکال لے جاتا ہے، اور کافروں کے اولیاء شیاطین ہیں، وہ انہیں روشنی سے نکال کر اندھیروں کی طرف لے جاتے ہیں۔ یہ لوگ جہنمی ہیں جو ہمیشہ اسی میں پڑے رہیں گے۔ قاسمی صاحب۔ جو بہت مہربان ہمیشہ رحم کرنے والا ہے۔ یہ تیسرا پارہ یہاں سے شروع ہو رہا ہے، اور اس کے آغاز میں ان خصوصیات کا ذکر کیا گیا ہے جو بعض انبیاء کو عطا کیے گئے ہیں۔ جیسے کسی کو سیادت عطا کی گئی اور قیادت دی گئی، حضرت داؤد اور سلیمان علیہ السلام کو۔ کسی کو بلا واسطہ ہم کلامی کا شرف بخشا گیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو۔ اسی طرح سے بعض واضح دلائل اور معجزات دیے گئے جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو۔ ظاہر ہے یہ اللہ فرماتے ہیں کہ انبیاء کو دوسرے انبیاء پر بعض کو بعض پر فضیلت حاصل ہے۔ ایک تفضیل ہے اور ایک تفریق ہے۔ تفریق بالکل جائز نہیں ہے، جیسا کہ ہم اسی صورت کے بالکل اخیر میں پڑھیں گے، لا نفرق بین احد من رسلی، ہم رسولوں کے درمیان کوئی تفریق نہیں کرتے، لیکن ظاہر فضیلت تو اللہ نے عطا فرمائی ہے۔ چنانچہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام انبیاء پر فضیلت حاصل ہے۔ جیسے جس طرح سے بعض انبیاء کو بعض پر فضیلت حاصل ہے، اسی طرح ان کی امتوں کو بھی ایک دوسرے پر فضیلت حاصل ہے، کیونکہ بہت ساری خصوصیات اور امتیازات کی بنیاد پر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام نبیوں پر فضیلت حاصل ہے، لہٰذا آپ کی امت کو بھی دوسری تمام امتوں پر فضیلت حاصل ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ انبیاء کے فضائل اور فرق مراتب کو بیان کرتے ہوئے فوراً اللہ تعالیٰ نے یہ بیان کیا ہے کہ یہ سورت جو ہمارے سامنے جو آیت پیش کر رہی ہے وہ کتاب اللہ کی، پورے قرآن کی افضل ترین آیت ہے، یعنی میری مراد آیت الکرسی سے ہے۔ اس میں اللہ کی توحید ذات اور اللہ کی صفات کا کمال گویا اس کا خزانہ بھر دیا گیا ہے، جو 50 کلمات پر اور 10 جملوں پر مشتمل ہے۔ اس میں 17 بار کل اللہ کا ذکر آیا ہے، کہیں صراحتاً کہیں اشارتاً۔ حدیث شریف میں منقول ہے، اللہ کے رسول حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قرآن کی
سورہ بقرہ میں ایک آیت ہے جو تمام قرآن کی آیتوں کی سردار ہے، اور وہ آیت الکرسی ہے۔ جس گھر میں وہ پڑھی جاتی ہے شیطان اس سے نکل جاتا ہے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے دریافت کیا کہ اے ابو المنذر، قرآن میں سب سے اعظم یعنی مرتبے اور فضیلت کے لحاظ سے سب سے بڑی آیت، سب سے اعظم آیت کون سی ہے؟ تو فرماتے ہیں کہ میں نے کہا آیت الکرسی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سنتے ہی میرے سینے پر ہاتھ مارا اور کہا کہ اے ابو المنذر، یہ علم تمہیں مبارک ہو۔ ارشد علی صاحب۔ ذرا انمیوٹ کر لیجیے اپنے آپ کو اشرف صاحب۔ کیا تو نے اسے نہیں دیکھا جو سلطنت پا کر ابراہیم علیہ السلام سے اس کے رب کے بارے میں جھگڑ رہا تھا؟ جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میرا رب تو وہ ہے جو جلاتا ہے اور مارتا ہے، وہ کہنے لگا میں بھی جلاتا اور مارتا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا اللہ تعالیٰ سورج کو مشرق کی طرف سے لے آتا ہے، تو اسے مغرب کی جانب سے لے آ۔ اب تو وہ کافر بھونچکا رہ گیا، اور اللہ تعالیٰ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ یا اس شخص کے مانند کہ جس کا گزر اس بستی پر ہوا جو چھت کے بل اوندھی پڑی ہوئی تھی، وہ کہنے لگا اس کی موت کے بعد اللہ تعالیٰ اسے کس طرح زندہ کرے گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے اسے مار دیا اور 100 سال کے لیے پھر اسے اٹھایا۔ پوچھا کتنی مدت تجھ پر گزری؟ کہنے لگا ایک دن یا دن کا کچھ حصہ۔ فرمایا بلکہ تو 100 سال تک رہا۔ پھر اب تو اپنے کھانے پینے کو دیکھ کہ بالکل خراب نہیں ہوا، اور اپنے گدھے کو بھی دیکھ۔ ہم تجھے لوگوں کے لیے ایک نشانی بناتے ہیں، تو دیکھ کہ ہم ہڈیوں کو کس طرح اٹھاتے ہیں، پھر ان پر گوشت چڑھاتے ہیں۔ جب یہ سب ظاہر ہو چکا تو کہنے لگا میں جانتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ اور جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا اے میرے پروردگار، مجھے دکھا تو مردوں کو کس طرح زندہ کرے گا، جناب باری تعالیٰ نے فرمایا کیا تمہیں ایمان نہیں؟ جواب دیا ایمان تو ہے لیکن میرے دل کی تسکین ہو جائے گی۔ فرمایا 4 پرند لو، ان کے ٹکڑے کر ڈالو، پھر ہر پہاڑ پر ان کا ایک ایک ٹکڑا رکھ دو، پھر انہیں پکارو، تمہارے پاس دوڑتے ہوئے آ جائیں گے، اور جان رکھو کہ اللہ تعالیٰ غالب ہے، حکمتوں والا ہے۔ اس رکوع میں 3 قصے بیان کیے گئے ہیں۔ پہلا قصہ اللہ رب العزت کی ذات باری تعالیٰ کے کو ثابت کرنے کے سلسلے میں ہے، اور دوسرا قصہ معاد یعنی حشر و نشر کو ثابت کرنے کے سلسلے میں ہے، اور تیسرا قصہ بھی حشر و نشر کو ثابت کرنے کے سلسلے میں ہے۔ پہلا قصہ جو ہے وہ نمرود بن کنعان سے جیسے سرکش اور متکبر بادشاہ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو مباحثہ ہوا تھا اللہ تعالیٰ کے وجود کے سلسلے میں، اس کا ذکر ہے۔ نمرود یہ دہریہ تھا جو مانتا نہیں تھا اللہ کی ذات کو، اور دہریہ قسم کا آدمی تھا، وجود باری کا منکر تھا، بہت مغرور اور سرکش بادشاہ تھا، اپنے آپ کو ملک کا رب اور خدا اور مالک بتاتا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اس کے پہلے بھی ہم نے دیکھا آیت الکرسی کے اخیر میں لا اکراہ فی الدین کے بعد اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، اللہ اہل ایمان کا ولی ہے، اور اہل کفر ان کا ولی طاغوت اور شیطان ہوا کرتے ہیں۔ تو اللہ یہ فرماتے ہیں کہ یہ جو مثال دی ہے اللہ نے کہ اہل ایمان کا اللہ ولی ہے اور کفار کا ولی طاغوت اور شیطان ہوا کرتا ہے، تو اس کی مثال اللہ پیش کر رہے ہیں کہ مخاطب کیا تو نے اس طاغوت کو نہیں دیکھا جس نے خدا کے ولی ابراہیم علیہ السلام سے اپنے پروردگار کے وجود کے بارے میں مباحثہ اور مجادلہ؟ نتیجہ کیا ہوا؟ طاغوت بالکل حیران و شزدر رہ گیا، اور اللہ نے اپنے ولی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس مباحثے میں کامیاب فرمایا۔ دوسرا قصہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے پیش کیا ہے وہ حشر و نشر کو ثابت کرنے کے لیے۔ یہاں ایک بستی دیکھی ہے حضرت عزیر علیہ السلام نے، جو تباہ شدہ بستی کو دیکھا جو اپنے چھتوں کے بل اوندھی پڑی ہوئی تھی، تو یہ خیال پیدا ہوا، ظاہر ہے وہ حضرت عزیر علیہ السلام اہل ایمان میں سے تھے، لیکن ایک خیال اطمینان قلب کے لیے جس کو حق الیقین کہتے ہیں، اس حد تک یقین حشر و نشر کے معاملے میں پیدا کرنے کے لیے خیال پیدا ہوا انہیں کہ اس بستی کو نہ جانے کیسے اللہ تعالیٰ دوبارہ زندہ کرے گا، چنانچہ خود ان پر 100 سال کے لیے موت مسلط کر دی گئی، اور پھر انہیں زندہ کیا گیا۔ اب زندہ کر اس دوران قرآن یہ پوچھتا ہے کہ کتنے دن تک آپ اس طرح پڑے رہے؟ تو حضرت عزیر علیہ السلام کہتے ہیں 1 دن یا آدھا دن۔ یہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ اسی طرح کل جب حشر کے میدان میں تمہیں زندہ کیا جائے گا تو تم کو ایسا لگے گا کہ آدھا دن یا 1 دن کی زندگی تھی دنیا کی، اور ہم
حشر کے میدان میں لا کھڑے کیے گئے۔ تیسرا قصہ اللہ تعالیٰ نے پھر وہی حشر و نشر کو ثابت کرنے کے لیے بیان کیا ہے، اور وہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہے۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے درخواست کی تھی کہ آپ مردوں کو کیسے زندہ کرتے ہیں اور زندہ کریں گے اس کا منظر مجھے دکھا دیجیے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا بھی آپ کو اطمینان نہیں ہے؟ تو انہوں نے فرمایا وَلَٰكِن لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي، میں مانتا تو ہوں اس بات کو، لیکن اطمینان قلب کے لیے، یعنی علم الیقین بھی ہے، عین الیقین، میں اپنی آنکھوں سے دیکھ لوں اور پھر حق الیقین آ جائے، تو یہ اطمینان قلب کے لیے انہوں نے درخواست کی۔ سورہ بقرہ کے مطالعے سے پتہ چلتا ہے کہ اس میں 5 جگہیں ایسی ہیں جہاں مردوں کو زندہ کیے جانے کا تذکرہ اللہ نے کیا ہے۔ ایک تو اس مقتول کا واقعہ جو گائے کا گوشت جس کے جسم کے ساتھ لگنے کے ساتھ زندہ ہو گیا تھا۔ دوسرے بنی اسرائیل کے ان مخالفین کے قصے میں جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے دیکھنے کا مطالبہ کیا تھا کہ لن نؤمن لک حتی نری اللہ جہرۃ، ہم اللہ کو نہیں مان سکتے جب تک اپنی آنکھوں سے خود نہ دیکھ لیں۔ تیسرا اس قوم کے قصے میں جو طاعون سے بچنے کے لیے گھروں سے بھاگ کھڑی ہوئی تھی۔ اور چوتھا حضرت عزیر علیہ السلام کے قصے میں مردوں کے دوبارہ زندہ کیے جانے کا تذکرہ ہے۔ اور پانچواں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس قصے میں کہ انہوں نے 4 پرندے لیے اور چاروں کے سر ایک پہاڑ پر، چاروں کے پر ایک پہاڑ پر، چاروں کے دھڑ ایک پہاڑ پر، چاروں کے پیر ایک پہاڑ پر، اور پھر انہوں نے بلایا اور پھر زندہ ہو کر آ گئے۔ تو یہ احیاء موتا کا تذکرہ ہے اور حشر و نشر کو ثابت کرنے کے لیے اس واقعے کو بیان کیا ہے۔ ارشد علی صاحب۔ جو لوگ اپنا مال اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اس کی مثال اس دانے جیسی ہے جس میں 7 بالیاں نکلیں اور ہر بالی میں 100 دانے ہوں، اور اللہ تعالیٰ جسے چاہے بڑھا چڑھا کر دے، اور اللہ تعالیٰ کشادگی والا اور علم والا ہے۔ جو لوگ اپنا مال اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں پھر اس کے بعد نہ تو احسان جتاتے ہیں نہ ایذا دیتے ہیں، ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، ان پر نہ تو کچھ خوف ہے اور نہ وہ اداس ہوں گے۔ نرم بات کہنا اور معاف کر دینا اس صدقے سے بہتر ہے جس کے بعد ایذا رسانی ہو، اور اللہ تعالیٰ بے نیاز اور بردبار ہے۔ اے ایمان والو، اپنی خیرات کو احسان جتا کر اور ایذا پہنچا کر برباد نہ کرو۔ جس طرح وہ شخص جو اپنا مال لوگوں کے دکھاوے کے لیے خرچ کرے اور نہ اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھے نہ قیامت پر، اس کی مثال اس صاف پتھر کی طرح ہے جس پر تھوڑی سی مٹی ہو، پھر اس پر زوردار مے برسے اور وہ بالکل صاف اور سخت چھوڑ دے۔ ان ریاکاروں کو اپنی کمائی میں سے کوئی چیز ہاتھ نہیں لگتی، اور اللہ تعالیٰ کافروں کی قوم کو سیدھی راہ نہیں دکھاتا۔ ان لوگوں کی مثال جو اپنا مال اللہ تعالیٰ کی رضامندی کی طلب میں دل کی خوشی اور یقین کے ساتھ خرچ کرتے ہیں اس باغ جیسی ہے جو اونچی زمین پر ہو اور زوردار بارش اس پر برسے اور وہ اپنا پھل دگنا لاوے، اور اگر اس پر بارش نہ بھی برسے تو فار ہی کافی ہے، اور اللہ تعالیٰ تمہارے کام دیکھ رہا ہے۔ کیا تم میں سے کوئی بھی یہ چاہتا ہے کہ اس کا کھجوروں کا اور انگوروں کا باغ ہو جس میں نہریں بہ رہی ہوں اور ہر قسم کے پھل موجود ہوں؟ اس شخص کا بڑھاپا آ گیا ہو، اس کے ننھے ننھے سے بچے بھی ہوں، اور اچانک باغ کو بگولا لگ جائے جس میں آگ بھی ہو، پس وہ باغ جل جائے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آیتیں بیان کرتا ہے تاکہ تم غور و فکر کرو۔ اس رکوع کا اہم عنوان اگر پورے رکوع کا دیکھا جائے تو انفاق فی سبیل اللہ ہے، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا۔ دیکھیے، دین اسلام انسانیت، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، اخوت و محبت اور فضل و احسان کا دین ہے۔ انسانی فلاح و بہبود اور کامیابی کا کوئی ایسا پہلو نہیں ہے جس کی قرآن نے دعوت نہ دی۔ سورۃ البقرہ میں انداز بدل کر انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی فضیلت بیان کی گئی ہے اور اس کے آداب بھی بتائے گئے۔ اب یہیں آپ دیکھ لیجئے، اخلاص کی بنیاد پر صدقہ اور خیرات اور اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی بات جو کی گئی ہے، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے والوں اور اخلاص کی بنا پر انہیں حاصل ہونے والے ثواب کو اس کاشتکار کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے جو زمین میں ایک دانہ بوتا ہے اور اس سے 7 بالیاں اگتی ہیں، ہر ایک بالی میں 100 دانے ہوتے ہیں، اور اس طرح کاشتکار زمین کو ایک دانہ دے کر سینکڑوں دانے واپس لے لیتا ہے۔ بالکل یہی حال اس شخص کا ہے جو اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے 1 روپیہ خرچ کر کے سینکڑوں بلکہ ہزاروں بلکہ لاکھوں نیکیاں حاصل کر لیتا ہے۔ لیکن وہیں پر دکھاوے کا اگر صدقہ ہے، اگر ہم نے اللہ کے راہ میں خرچ کیا ہے، صدقہ اور خیرات کیا ہے، لیکن نیت میں کھوٹ ہے، دکھاوے کی بات ہے، تو اللہ نے اس شخص کی مثال دی ہے
کہ اس کسان کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے کہ جو اپنی فصل ایسی چٹان پر بوتا ہے جس پر مٹی کی ہلکی سی تہ جمی ہوئی ہے، اور وہ مٹی کی ہلکی سی تہ بچھی ہوتی ہے، تیز بارش آ جائے، تیز بارش نہ ہو تو ایک فوار ہی کافی ہوتی ہے، اور مٹی اور بیج دونوں کو دھو کر رکھ دیتی ہے، بہا لے جاتی ہے، اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ بیج بھی ضائع ہو جاتا ہے، مٹی بھی ختم ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے اس کی ساری محنت ضائع ہو جاتی ہے۔ بالکل اسی طرح سے اگر اس نے خیرات کیا، نیت میں کھوٹ ہے، یا احسان جتلا دیا، یا دل آزاری کر دی، تو پتہ چلا کہ سب کیا کرایا اکارت۔ صدقے کے بعد دل آزاری کا یہاں ذکر کیا گیا ہے۔ صدقہ، خیرات اور انفاق فی سبیل اللہ کے شرائط و آداب بیان کرتے ہوئے فرمایا گیا ہے کہ اگر آدمی دے سکنے کی قوت رکھتا ہے، دے سکتا ہے تو دے دے، نہیں دے سکتا تو مناسب بات کہہ کے معذرت کر لے، اور اگر وہ ناحق اصرار پر لگا ہوا ہے، وہ بالکل پیچھے ہی پڑ گیا ہے مانگنے کے، تو ظاہر ہے ایسے آدمی سے کی بات کو معاف کر دینا، یعنی اس کے اس اصرار پر برا نہ ماننا، اس کو برا بھلا نہ کہنا، بلکہ اسے معاف کر دینا، درگزر کرنا، ایسے صدقہ خیرات سے بہت بہتر ہے جس کے بعد دل آزاری کی جائے۔ اور اس کے بعد پھر مثالیں دی گئی ہیں کہ بھئی آدمی اگر کوئی صدقہ اور خیرات کرتا ہے تو احسان جتلا دیتا ہے، تو اس کی مثال دی گئی ہے کہ جیسے کوئی آگ کا بگولا اترے اور باغ کو جلا کر رکھ دے۔ بالکل اسی طرح سے ہے کہ آدمی صدقہ خیرات کرے، دل آزاری کر دے یا احسان جتلا دے، تو بالکل اسی طرح ہے کہ کوئی باغ ہو انگوروں اور کھجوروں کا، اور کوئی آگ کا بگولا اترے اور اس کو جلا کر خاک کر دے۔ تو اللہ تعالی ہمیں اس سے محفوظ فرمائے۔ آج ہمارے یہاں یہ بہت عام ہو گیا ہے، زکوٰۃ سب کو دینے کا مزاج تو ہے، لیکن ایسا لگتا ہے کہ ہم تاوان ادا کر رہے ہیں۔ پوری بشاشت کے ساتھ، خوش دلی کے ساتھ ادا کرنا چاہیے، اور اس کے اہتمام کے ساتھ کہ کوئی دل آزاری نہ ہو، کسی طرح کی کوئی بات نہ ہو۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق دے۔ ارشد علی صاحب۔ اے ایمان والو، اپنی پاکیزہ کمائی میں سے اور زمین میں سے تمہارے لیے ہماری نکالی ہوئی چیزوں میں سے خرچ کرو، ان میں سے بری چیزوں کے خرچ کرنے کا قصد نہ کرنا جسے تم خود لینے والے نہیں ہو، ہاں اگر آنکھیں بند کر لو تو، اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ بے پرواہ اور خوبیوں والا ہے۔ شیطان تمہیں فقیری سے دھمکاتا ہے اور بے حیائی کا حکم دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ تم سے اپنی بخشش اور فضل کا وعدہ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ وسعت والا اور علم والا ہے، وہ جسے چاہے حکمت اور دانائی دیتا ہے، اور جو شخص حکمت اور سمجھ دیا جائے وہ بہت ساری بھلائی دیا گیا۔ اور نصیحت صرف عقل مند ہی حاصل کرتے ہیں۔ تم جتنا کچھ خرچ کرو، یعنی خیرات اور جو کچھ نظر مانو، اسے اللہ تعالیٰ بخوبی جانتا ہے، اور ظالمہ کا کوئی مددگار نہیں۔ اگر تم صدقے خیرات کو ظاہر کرو تو وہ بھی اچھا ہے، اور اگر تم اسے پوشیدہ مسکینوں کو دے دو تو یہ تمہارے حق میں بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو مٹا دے گا، اور اللہ تعالیٰ تمہارے تمام اعمال کی خبر رکھنے والا ہے۔ انہیں ہدایت پر لا کھڑا کرنا تیرے ذمہ نہیں، بلکہ ہدایت اللہ تعالیٰ دیتا ہے جسے چاہتا ہے، اور تم جو بھلی چیز اللہ کی راہ میں دو گے اس کا فائدہ خود پاؤ گے۔ تمہیں صرف اللہ تعالیٰ کی رضامندی کی طلب کے لیے ہی خرچ کرنا چاہیے۔ تم جو کچھ مال خرچ کرو گے اس کا پورا بدلہ تمہیں دیا جائے گا، اور تمہارا حق نہ مارا جائے گا۔ صدقات کے مستحق صرف وہ غربا ہیں جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں روک دیے گئے، جو ملک میں چل پھر نہیں سکتے۔ نادان لوگ ان کی بے سوالی کی وجہ سے انہیں مالدار خیال کرتے ہیں۔ آپ ان کے چہرے دیکھ کر قیافے سے انہیں پہچان لیں گے۔ وہ لوگوں سے چمٹ کر سوال نہیں کرتے۔ تم جو کچھ مال خرچ کرو اللہ تعالیٰ اس کا جاننے والا ہے۔ یہ 5واں رکوع ہے، اور اس رکوع میں اللہ تعالیٰ نے اسی سلسلے کو آگے بڑھایا ہے کہ راہ خدا میں خرچ تو کرنا ہے، لیکن خرچ کرنے کا حکم دینے کے بعد اللہ نے فوراً ساتھ ہی ساتھ یہ حکم دیا ہے کہ ایمان والو، اپنی کمائی میں سے اور جو ہم نے تمہارے لیے زمین سے پیدا کیا ہے اس میں سے بھی عمدہ چیز ہی خرچ کرو۔ ایسا نہ ہو کہ ردی چیز آپ اللہ کے راستے میں دو، مری مرضی اللہ کے نام، پھٹی پرانی چیزیں جو قابل استعمال نہیں رہ گئیں، یہ ہمارا جی بھر گیا ہے، اور اسے ہم راہ خدا میں دے کے اور حاتم طائی کی قبر پر لات مارنے کی کوشش کریں۔ اللہ فرماتا ہے ایسا نہ کرو، بلکہ اپنی محبوب ترین عمدہ چیزیں اللہ کے راستے میں دیا کرو۔ اب خود سوچو کہ اگر کوئی ردی چیز تمہیں دے تو جو تمہیں بھی وہ لینا گوارا نہیں ہوگا، بس یہ ہے کہ آنکھ بند کر کے چشم پوشی کرو اور تم صرف نظر کر لو تو لے سکتے ہو، ورنہ اگر کھلی آنکھوں سے لو اور کوئی ردی چیز تو تمہیں خود اسے لینا گوارا نہیں ہوگا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس رکوع میں یہ بیان فرمایا ہے کہ
صدقہ یہ علانیہ بھی دیا جا سکتا ہے اور مخفی طور پر دیا جا سکتا ہے۔ علانیہ اگر ترغیباً دیا جا رہا ہے کہ میں دوں گا دوسروں کو رغبت ہوگی، بہت اچھی بات ہے، لیکن اس سے بھی بہتر یہ ہے کہ آدمی صدقہ اور خیرات دے، دائیں ہاتھ سے دے اور بائیں ہاتھ کو خبر نہ ہو۔ یہ بہت بہتر ہے، یہ بہت زیادہ بہتر ہے ضرورت مندوں کو۔ اسی درمیان میں اللہ نے ایک بڑی اہم بات بتائی ہے، حکمت کیا چیز ہے۔ ایک چیز کا ظاہر ہوتا ہے اور ایک باطن ہوتا ہے، مگر ظاہر ہے باطن جو ہوتا ہے وہ نظر تو نہیں آتا، وہ حکمت سے نظر آتا ہے۔ ظاہر تو سب کو نظر آتا ہے، لیکن جو چیز کی حقیقت کیا ہے، وہ جو اصل ہے، وہ بہت کم لوگوں کو معلوم ہوتا ہے۔ کسی نے بڑی اچھی بات کہی ہے، اہل نظر ذوق نظر خوب ہے، لیکن جو شے کی حقیقت کو نہ دیکھے وہ نظر کیا۔ یہ ہے حکمت۔ اللہ فرماتے ہیں وَمَن یُؤْتَ الْحِکْمَةَ فَقَدْ أُوتِیَ خَیْرًا کَثِیرًا، جسے یہ حکمت عطا کی۔ اب یہ حکمت ہے کیا چیز؟ بھئی حکمت اصل میں انسان کی عقل اور شعور کی اس پختگی کا نام ہے جو ایمان کے ساتھ ہے، جسے قرآن میں دوسرے جگہ پر قلب سلیم فرمایا ہے۔ اس میں آخری آیت میں، اس رکوع میں، اللہ تعالیٰ نے للفقراء الذین احصروا کی بات جو کی ہے، اس میں یہ بات بتائی گئی ہے کہ دراصل دیکھیے ایسا ہے کہ کچھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جو تھے، جو اصحاب صفہ تھے، ان کے بارے میں یہ نازل ہوئی۔ اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ جس طرح سے اصحاب صفہ تھے کہ اپنے آپ کو بس دین کی خاطر وقف کر دیا تھا، تحصیل علم کے لیے، دین سیکھنے اور سکھانے کے لیے، ان کا نہ کوئی گھر تھا نہ در تھا، وہاں رہتے تھے، گویا وہ اپنے آپ کو انہوں نے محصور کر لیا ہے دین کی خاطر۔ اب وہ کسب معاش کے لیے تو باہر نہیں جا سکتے، تو ہمارا فرض بنتا ہے معاشرے کا کہ ان کی ضروریتوں کا خیال رکھا جائے۔ یہ ترغیب اس میں دی گئی ہے اس آخری آیت میں۔ یہ آج ہمارے ان حالات پر اگر منطبق کیا جائے تو آپ دیکھیں ہمارے دین کی خاطر وہ لوگ جو واقعی مثال کے طور پر ائمہ ہیں، علماء ہیں، اور خاص طور سے وہ علماء اور وہ ائمہ اور اس طرح کے وہ رجال کار اور دیندار لوگ جنہوں نے واقعی دین کی خدمت کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دیا ہے، اور وہ قسم معاش کے لیے دوسری طرح آزاد نہیں۔ آپ ائمہ کو دیکھ لیں، وہ ٹرسٹیوں نے تو یہاں تک پابند کر دیا ہے کہ وہ ٹیوشن تک نہیں کر سکتے بیچارے اپنی ضروریات کے لیے۔ تو ظاہر ہے ہمارا فرض بنتا ہے کہ ان کی ضروریات کا خیال رکھیں۔ اللہ نے فرمایا کہ تم ان کی چہروں پر نشانیاں دیکھ کر تم پہچان لو گے، وہ بہت لگ کر لپٹ کر مانگتے نہیں ہیں، لیکن ظاہر ہے معاشرہ ان کو مالدار سمجھ بیٹھتا ہے۔ ایسا نہیں ہے، وہ ضرورت مند ہے، ان کی ضرورت کا خیال کرنا ہمارا فرض بنتا ہے۔ آج کے معاشرے میں ہمارے ہاں آپ دیکھ لیں ائمہ کو اور علماء کو جو دیا جا رہا ہے، لوگ سمجھتے ہیں ان کی ضروریات زندگی نہیں ہے، بہت ضروریات زندگی ہیں، ان کا خیال کرنا یقیناً ہمارا فرض بنتا ہے، اور اس سے چشم پوشی کر رکھی ہے معاشرے نے۔ اللہ ہم کو سمجھ عطا فرمائے۔ ارشد علی صاحب۔ جو لوگ اپنے مالوں کو رات دن چھپے کھلے خرچ کرتے ہیں، ان کے لیے ان کے رب تعالیٰ کے پاس اجر ہے، اور نہ انہیں خوف ہے اور نہ غمگینی۔ سود خور لوگ کھڑے نہ ہوں گے مگر اسی طرح جس طرح وہ سود خور لوگ نہ کھڑے ہوں گے مگر اسی طرح جس طرح وہ کھڑا ہوتا ہے جسے شیطان چھو کر خپتی بنا دے۔ یہ اس لیے کہ یہ کہا کرتے تھے کہ تجارت بھی تو سود ہی کی طرح ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے تجارت کو حلال کیا اور سود کو حرام۔ جو شخص اپنے پاس آئی ہوئی اللہ تعالیٰ کی نصیحت سن کر رک گیا، اس کے لیے وہ ہے جو گزرا، اور اس کا معاملہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہے، اور جو پھر دوبارہ حرام کی طرف لوٹا وہ جہنمی ہے۔ ایسے لوگ ہمیشہ ہی اس میں رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ سود کو مٹاتا ہے اور صدقے کو بڑھاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کسی ناشکرے اور گنہگار سے محبت نہیں کرتا۔ بے شک جو لوگ ایمان کے ساتھ سنت کے مطابق نیک کام کرتے ہیں، نمازوں کو قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، ان کا اجر ان کے رب تعالیٰ کے پاس ہے۔ ان پر نہ تو کوئی خوف ہے نہ اداسی اور غم۔ اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ سے ڈرو، اور جو سود باقی رہ گیا ہے وہ چھوڑ دو، اگر تم سچ مچ ایمان والے ہو۔ اور اگر ایسا نہیں کرتے تو اللہ تعالیٰ سے اور اس کے رسول سے لڑنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ ہاں اگر توبہ کر لو تو تمہارا اصل مال تمہارا ہی ہے، نہ تم ظلم کرو نہ تم پر ظلم کیا جائے۔ اور اگر کوئی تنگی والا ہو تو اسے آسانی تک مہلت دینی چاہیے، اور صدقہ کرو تو تمہارے لیے بہت ہی بہتر ہے اگر تم میں علم ہو۔ اور اس دن سے ڈرو جس میں تم سب اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹائے جاؤ گے، اور ہر شخص کو اس کے اعمال کا پورا پورا
بدلہ دیا جائے گا اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ یہ چھٹا رکوع ہے، یہاں سے آغاز ہو رہا ہے۔ اس میں خاص طور سے جو بات بیان کی گئی ہے وہ ربا اور سود کی حرمت کا تذکرہ ہے کہ اللہ نے سود کو حرام کیا ہے۔ سود خور کو اس شخص کے ساتھ تشبیہ دے دی گئی ہے جو جنات اور شیاطین کے اثر سے بالکل خبتی اور دیوانہ ہو جاتا ہے۔ دنیا میں سود خور کا حال خبتیوں اور پاگلوں جیسا ہوتا ہے، اور اللہ فرماتے ہیں قیامت کے دن بھی وہ قبر سے جب کھڑا ہوگا تو بالکل دیوانے اور خبتی کی طرح کھڑا ہوگا۔ خاص طور پہ یہاں دیکھنے کی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سود خور کے سلسلے میں تفصیل میں جانے کا موقع نہیں، ورنہ بتاتا کہ سود کے سلسلے میں کس قدر وعیدیں آئی ہیں احادیث میں۔ قرآن کی وعید آپ سنیے، ایسی وعید کسی بھی بڑے گناہ کبیرہ پر جیسی سود خور سود کھانے والے کے سلسلے میں آئی ہے، ایسی وعید قرآن میں کہیں کسی بھی جرم پر نہیں۔ آپ اندازہ لگائیے، اللہ فرماتے ہیں ایمان والو اللہ سے ڈرو، لوگوں پر جو تمہارا سود باقی رہ گیا ہے، یعنی اب تک حرام نہیں تھا تو بات تھی، لیکن اب حرام ہو گیا تو جو باقی رہ گیا ہے بس یہیں سے ختم کر دو اگر واقعی تم مومن ہو۔ لیکن اگر تم نے ایسا نہیں کیا، سودی کاروبار جاری رکھا، اس کو نہیں چھوڑا، تو تمہارے لیے اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف سے اعلان جنگ ہے۔ یہ اعلان جنگ کا جو معاملہ ہے، ایسی وعید اور ایسی دھمکی قرآن پاک میں سود کے علاوہ کسی جرم کے لیے نہیں۔ آپ اندازہ لگائیں، حدیث شریف میں آتا ہے کہ سود کا معاملہ اتنا بھیانک ہے کہ وہ اس کے جو گناہ ہیں اس کا ادنا درجہ یہ ہے کہ اپنی ماں سے زنا جیسا ہے۔ اور اللہ معاف فرمائے، سود خوری کے معاملے میں اس قدر معاملہ ہے، ایک شیطان کہتا ہے کہ سود سے تو مال جو ہے بڑھتا ہے اور صدقے سے مال گھٹتا ہے۔ اللہ نہیں فرماتے ہیں، اللہ تو فرماتے ہیں کہ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ مال صدقے کی مال سے مال بڑھتا ہے اور سود سے مال گھٹتا ہے۔ سود کو یہاں اصل میں دو متضاد نظام جو ہے یہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے، ایک سودی نظام، ایک صدقے کا نظام۔ دونوں نظام کو چند نکات میں آپ جوڑ سکتے ہیں کہ صدقے میں احسان، پاکیزگی اور تعاون کا جذبہ ہوتا ہے، جبکہ ربا میں بخل، گندگی اور خود غرضی شامل ہوتی ہے۔ صدقے میں دیا ہوا مال واپس لینے کی نیت نہیں ہوتی، جبکہ ربا میں جو اصل زر مدل سے بھی زیادہ لینے کی شرط ہوتی ہے۔ صدقے سے آپس کی مال محبت بڑھتی ہے، جبکہ ربا سے باہمی نفرت اور عداوت اور دشمنی پیدا ہوتی ہے۔ صدقہ کرنے والے کے لیے اللہ کی محبت کا اعلان اور مغفرت کا وعدہ ہے، جبکہ سود خور پر اللہ کی لعنت کی گئی ہے، لعنت کی وعید ہے اور جنگ کا اعلان ہے۔ سود کے نفسیاتی، اخلاقی، معاشی، معاشرتی نقصانات اتنے واضح ہیں کہ سود کے حامی تو اب دبی زبان سے جو حمایت کرتے تھے اس کا اعتراف کرنے لگے ہیں۔ ظاہر ہے اس لعنت سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ ارشد علی صاحب۔ اے ایمان والو، جب تم آپس میں ایک دوسرے سے میعاد مقرر پر قرض کا معاملہ کرو تو اسے لکھ لیا کرو، اور لکھنے والے کو چاہیے کہ تمہارا آپس کا معاملہ عدل سے لکھے۔ کاتب کو چاہیے کہ لکھنے سے انکار نہ کرے جیسے اللہ تعالیٰ نے اسے سکھایا ہے، بس اسے بھی لکھ دینا چاہیے، اور جس کے ذمہ حق ہو وہ لکھوائے، اور اپنے اللہ تعالیٰ سے ڈرے جو اس کا رب ہے، اور حق میں سے کچھ گھٹائے نہیں۔ ہاں، جس شخص کے ذمہ حق ہے وہ اگر نادان ہو یا کمزور ہو یا لکھوانے کی طاقت نہ رکھتا ہو تو اس کا ولی عدل کے ساتھ لکھوا دے، اور اپنے میں سے 2 مرد گواہ رکھ لو۔ اگر 2 مرد نہ ہو تو 1 مرد اور 2 عورتیں جنہیں تم گواہوں میں پسند کر لو، تاکہ ایک کی بھول چوک کو دوسری یاد دلا دے۔ اور گواہوں کو چاہیے کہ وہ جب بلائے جائیں تو انکار نہ کریں، اور قرض کو جس کی مدت مقرر ہے، خواہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو، لکھنے میں کاہلی نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ بات بہت انصاف والی ہے، اور گواہی کو بھی درست رکھنے والی اور شک و شبے سے بھی زیادہ بچانے والی ہے۔ ہاں، یہ اور بات ہے کہ وہ معاملہ نقد تجارت کی شکل میں ہو جو آپس میں تم لین دین کر رہے ہو تو تم پر اس کے نہ لکھنے میں کوئی گناہ نہیں۔ خرید و فروخت کے وقت بھی گواہ مقرر کر لیا کرو، اور یاد رکھو کہ نہ تو لکھنے والے کو نقصان پہنچایا جائے اور نہ گواہ کو، اور اگر تم یہ کرو تو یہ تمہاری کھلی نافرمانی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ڈرو، اللہ تمہیں تعلیم دے رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ اور اگر تم سفر میں ہو اور لکھنے والا نہ پاؤ تو رہن قبضے میں رکھ لیا کرو۔ ہاں، اگر آپس میں ایک دوسرے سے مطمئن ہو تو جسے امانت دی گئی ہے وہ اسے ادا کر دے، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتا رہے جو اس کا رب ہے۔
اور گواہی کو نہ چھپاؤ، اور جو اسے چھپا لے وہ گنہگار دل والا ہے، اور جو کچھ تم کرتے ہو اسے اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے۔ جی، یہ 7واں رکوع شروع ہو رہا ہے۔ اس 7ویں رکوع میں سود کی حرمت کا حکم بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے دین یعنی قرض، تجارت، باہمی لین دین اور رہن وغیرہ کے احکام اللہ نے بیان فرمائے۔ اور بڑی قابل غور بات یہ ہے کہ قرآن پاک کی یہ سب سے طویل اور سب سے لمبی آیت ہے۔ ابھی ہم نے پڑھا کہ سب سے افضل اور سب سے عظیم آیت آیت الکرسی تھی۔ پورے قرآن میں اتنی لمبی آیت، کلمات، حروف اور تعداد کے لحاظ سے، سائز کے لحاظ سے اتنی لمبی آیت جو آیت دین کہلاتی ہے، جو ابھی اس رکوع کی پہلی آیت ہے۔ یہ رکوع صرف 2 آیتوں پر مشتمل ہے، پورا ایک صفحہ، ایک پیج ہے پورا آیت دین سمجھ لیجیے۔ یہ آیت دین قرآن کی سب سے لمبی آیت ہے۔ غور کرنے کی بات ہے، اس میں نہ توحید کا ذکر ہے، نہ شرک کا ذکر ہے، نہ نماز روزے کا ذکر ہے، نہ زکوٰۃ کا ذکر ہے۔ آپ دیکھیں اس میں ذکر کس چیز کا ہے؟ معاملات کا۔ یعنی گویا اس رکوع میں یہ پیغام دیا جا رہا ہے امت مسلمہ اور انسانوں کو کہ معاملات اور لین دین نماز روزے سے کہیں زیادہ اہم ہیں، اس لیے کہ نماز روزہ یہ اللہ کا حق ہے اور لین دین یہ بندوں کے حقوق ہیں۔ بندوں کے حقوق میں کسی طرح کی کوئی کمی نہیں ہونی چاہیے۔ چنانچہ اس کو اللہ تعالیٰ نے بہت تفصیل سے بیان کیا، چنانچہ قرآن کی سب سے طویل اور سب سے لمبی آیت لمبی آیت ہے، جس سے ثابت ہوتا ہے کہ قرآن مالی معاملات کو، لین دین کو کس قدر اہمیت دیتا ہے، اور یہ اسلام دین، دنیا، عبادت، تجارت، جسم اور روح سب کو ساتھ لے کر چلتا ہے۔ اب آپ دیکھیں اس آیت کریمہ میں اختصار کے ساتھ جو احکام دیے گئے ہیں ان میں سے چند باتوں پر آپ نظر رکھ سکتے ہیں۔ ایک بات تو ادھار لین دین کی ہے جسے دین کہتے ہیں۔ اس کے معاملات میں اللہ فرماتے ہیں کہ تحریری دستاویز تیار کر لینا چاہیے، کسی سے لکھا لینا چاہیے، پتہ یہ چلے کہ ہم بھول جائیں۔ بھئی آج ہم لوگ کہتے ہیں ارے بھی آپس میں لے رہے ہیں، ہمارا بھائی تو ہے، دوستی تو ہے، کیا ضرورت ہے لکھنے کی؟ نہیں، قرآن کہتا ہے کہ نہیں بھائی، اذا تداینتم بدین، جب تم کوئی لین دین کا معاملہ کرو، خاص طور سے ادھار اور قرض جیسا، تو لازماً کوئی دستاویز تحریری تیار کر لو۔ آج اس سے بڑی غفلت ہے۔ ہمیں اس طرح کے معاملات ہمارے معاشرے میں عام ہیں، لیکن دستاویز تیار کرنا، لکھنے لکھانے کا اہتمام بہت کم ہو گیا ہے۔ اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ ادھار کی میعاد کے بارے میں طے کیا جانا چاہیے کہ جو معاملہ کر رہے ہیں اس کی میعاد ضرور مقرر ہو، ورنہ پتہ چلے کہ قرض ہم نے دے دیا اور قرض لینے والا جب آپ وصول کرنے جائے تو وہ ہنس دے، کہہ دے بھئی یہ تو قرض حسنہ ہے۔ قرض حسنہ یعنی ہنس دیا؟ نہیں، میعاد مقرر ہونی چاہیے، اور میعاد ایسی مقرر ہو جو بالکل واضح ہو، اس میں کوئی ابہام نہ ہو کہ ہم اس مہینے میں دیں گے جب ایسا ہوگا۔ رہن کا تذکرہ کیا گیا ہے کہ اگر دستاویز کی تیاری کے دوران ممکن نہ ہو دستاویز تیار کرنا اس معاملات کے دوران، تو رہن رکھ کر بھی قرض لیا جا سکتا ہے۔ انگوٹھی آپ نے رکھ دی، آپ نے گھڑی رکھ دی، کوئی چیز رکھ دی، کوئی آپ نے کھیت رکھ دیا کہ یہ رکھ لو اور مجھے 2 لاکھ روپیہ دے دو، تو اس طرح رہن رکھ کر بھی قرض لیا جا سکتا ہے۔ قرض لین کی ایک شکل رہن کی ہے۔ اسی طرح سے تجارت، اللہ فرماتے ہیں کہ 10 بدس نقد تجارت اگر ہو رہی ہے، لین دین، تو اس میں اگر تحریر نہ ہو تو اس کی کوئی ضرورت نہیں۔ ارشد علی صاحب۔ آسمانوں اور زمین کی ہر چیز اللہ تعالیٰ ہی کی ملکیت ہے۔ تمہارے دلوں میں جو کچھ ہے اسے تم ظاہر کرو یا چھپاؤ، اللہ تعالیٰ اس کا حساب تم سے لے گا، پھر جسے چاہے بخشے اور جسے چاہے سزا دے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ رسول ایمان لایا اس چیز پر جو اس کی طرف اللہ تعالیٰ کی جانب سے اتری، اور مومن بھی ایمان لائے۔ یہ سب اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتوں پر اور اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے۔ اس کے رسولوں میں سے کسی میں ہم تفریق نہیں کرتے۔ انہوں نے کہہ دیا کہ ہم نے سنا اور اطاعت کی، ہم تیری بخشش طلب کرتے ہیں، اے ہمارے پروردگار، اے ہمارے رب، اور ہمیں تیری ہی طرف لوٹنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی جان کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا۔ جو نیکی وہ کرے وہ اس کے لیے ہے، اور جو برائی وہ کرے وہ اس پر ہے۔ اے ہمارے رب، اگر ہم بھول گئے ہوں یا خطا کی ہو تو ہمیں نہ پکڑنا۔ اے ہمارے رب، ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جو ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالا تھا۔ اے ہمارے رب، ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جس کی ہمیں طاقت نہ ہو، اور ہم سے درگزر فرما اور ہمیں بخش دے اور ہم پر رحم کر، تو ہی ہمارا مالک ہے۔ ہمیں کافروں کی قوم پر غلبہ عطا فرما۔
بالکل آخری سورہ بقرہ کا آخری رکوع ہے، چونکہ سورہ بقرہ میں نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، جہاد، صدقہ، ربا، نکاح، طلاق اور عدت جیسے کئی شرعی احکام بیان کیے گئے، اس لیے سورت کے اختتام پر یہ وضاحت کر دی گئی کہ اللہ تعالیٰ کسی پر بھی لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، احکام دے تو دیے گئے ہیں بندو، لیکن اللہ تعالیٰ کسی بھی انسان پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا۔ اور پھر ایک جامع دعا سکھائی جا رہی ہے، جو اس سورت کا اختتام ایک جامع ترین اور طویل دعا پر کیا گیا ہے، اس کا اختتام، جس میں مسلمانوں کو سکھایا گیا ہے کہ وہ بارگاہ الہی میں یہ دعا اور درخواست کیا کریں کہ اگر اے اللہ احکام کی تعمیل میں ہم سے غلطی ہو جائے تو ہمیں معاف کر دینا۔ ظاہر ہے اتنے احکامات دیے گئے ہیں، اللہ تعالیٰ اس میں ہم سے خطا بھی ہو سکتی ہے، تو اللہ ہمیں معاف کر دینا۔ اب دیکھیں، جب تک مسلمان احکام الہیہ پر اپنی طاقت اور قدرت کے مطابق، کوشش کے مطابق عمل کرنے کے ساتھ ساتھ غلطیوں پر اور کوتاہیوں پر استغفار کرتے رہیں گے، اور وہ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا اور التجا کرتے رہیں گے، جو یہ جامع ترین دعا جس کے ترجمے کی ضرورت نہیں بھی ارشد علی صاحب نے ترجمہ پڑھا ہے، وہ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا اور التجا کرتے رہیں گے، تو انشاءاللہ تعالیٰ یہود جیسے انجام بد سے وہ بچے رہیں۔ یہ جو آخری آیات ہیں یہ بڑی اہم آیات ہیں، اس کی اہمیت کا اندازہ آپ اس سے لگا سکتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج کے موقع پہ گئے تھے تو نماز کا تحفہ جو دیا گیا تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ دو آیتیں اللہ کے رسول کو وہیں عطا فرمائی گئی تھیں، معراج کے موقع پر اللہ تعالیٰ نے خود عطا فرمایا تھا بطور تحفے۔ اور ایک تیسری بات یہ کہی گئی تھی کہ دیکھو، آپ کی امت کا کوئی بندہ اگر معراج کے موقع پر کی بات آئی تو میں تذکرہ کر دوں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ اگر کوئی نیکی کا ارادہ کرتا ہے تو بس ارادے پر ہی اللہ اسے ایک نیکی لکھتا ہے، اور اگر وہ کر گزرتا ہے تو پھر کم سے کم 10 گنا اس کا ثواب دیتے ہیں، ایک کے بدلے میں 10 نیکی ملتی ہے۔ لیکن اگر کوئی گناہ کا ارادہ کر لے تو اللہ فرماتے ہیں کہ نہیں، ابھی کوئی گناہ نہیں لکھا جاتا اس کے نام اعمال، اور اگر وہ آگے جا کر خوف خدا سے بچ جاتا ہے تو پھر وہ گناہ سے بچ جاتا ہے، اور اگر کر لیتا ہے تو ایک برائی کے بدلے میں صرف ایک گناہ لکھا جاتا ہے۔ اللہ کتنے رحیم و کریم ہے، اللہ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے۔ ارشد علی صاحب۔ اللہ تعالیٰ وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، جو زندہ اور سب کا نگہبان ہے، جس نے اپنے آپ پر حق کے ساتھ اس کتاب کو نازل فرمایا، جو اپنے سے پہلے کی تصدیق کرنے والی ہے۔ اسی نے اس سے پہلے تورات اور انجیل کو اتارا تھا، اس سے پہلے لوگوں کو ہدایت کرنے والی بنا کر، اور قرآن بھی اسی نے اتارا۔ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی آیتوں سے کفر کرتے ہیں ان کے لیے سخت عذاب ہے، اور اللہ تعالیٰ غالب ہے، بدلہ لینے والا ہے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ زمین و آسمان کی کوئی چیز پوشیدہ نہیں۔ وہ ماں کے پیٹ میں تمہاری صورتیں جس طرح کی چاہتا ہے بناتا ہے، اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ غالب ہے، حکمت والا ہے۔ وہی اللہ تعالیٰ ہے جس نے تجھ پر کتاب اتاری جس میں واضح مضبوط آیتیں ہیں جو اصل کتاب ہیں، اور بعض متشابہ آیتیں ہیں۔ پس جن کے دلوں میں کجی ہے وہ تو اس کی متشابہ آیتوں کے پیچھے لگ جاتے ہیں، فتنے کی طلب اور ان کی مراد کی جستجو کے لیے، حالانکہ ان کے حقیقی مراد کو سوائے اللہ تعالیٰ کے کوئی نہیں جانتا۔ اور پختہ و مضبوط علم والے یہی کہتے ہیں کہ ہم تو ان پر ایمان لا چکے، یہ ہمارے رب کی طرف سے ہیں، اور نصیحت تو صرف عقل مند حاصل کرتے ہیں۔ اے ہمارے رب، ہمیں ہدایت دینے کے بعد ہمارے دل ٹیڑھے نہ کر دے، اور ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما، یقیناً تو ہی بہت بڑی عطا دینے والا ہے۔ اے ہمارے رب، تو یقیناً لوگوں کو ایک دن جمع کرنے والا ہے جس کے آنے میں کوئی شک نہیں، یقیناً اللہ تعالیٰ وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ یہ سورہ آل عمران ہے۔ میں ترجمہ کرنے والوں سے گزارش کروں گا کہ اس سورت کا نام بھی لے لیا کریں اور اس کا ذکر کر دیا کریں کہ اس میں کتنے رکوع ہیں اور کتنی آیتیں ہیں۔ ظاہر ہے یہ نئی سورت شروع ہو رہی ہے، اور اس سورت کا نام سورہ آل عمران ہے۔ عمران حضرت مریم علیہ السلام کے والد کا نام ہے، اور آل عمران کا مطلب ہوتا ہے عمران کا خاندان۔ اس سورت کی جو آیتیں ہیں، آیت نمبر 33 سے لے کر 37 تک، اس میں اس خاندان کا ذکر آیا ہے، اس لیے اس سورت کا نام سورہ آل عمران ہے۔ اس سورت کے جو زیادہ تر حصے ہیں اس دور میں نازل ہوئے ہیں جب مسلمان مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ آ گئے، مگر یہاں بھی کفار کے ہاتھوں انہیں بہت سی مشکلات پیش رہتی۔ سب سے پہلے غزوہ بدر پیش آیا، جس میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو
غیر معمولی فتح عطا فرمائی اور کفار اور قریش کے بڑے بڑے سردار مارے گئے۔ اس شکست کا بدلہ لینے کے لیے اگلے سال انہوں نے مدینہ منورہ پر حملہ کیا اور غزوہ احد پیش آیا، جس میں مسلمانوں کو عارضی پسپائی ہوئی، لیکن ان دونوں غزوات کا ذکر اس صورت میں آیا ہے۔ مدینہ منورہ اور اس کے اطراف میں جو یہودی آبادی تھی، جو بڑی تعداد میں آباد تھے، ان کے عقائد و اعمال کا بڑے تفصیل کے ساتھ تذکرہ ہے۔ ضمن عیسائیوں کا بھی تذکرہ اس میں آیا ہے، لیکن سورہ آل عمران میں اصل روئے سخن عیسائیوں کی طرف ہے، ضمن یہودیوں کا تذکرہ آیا ہے۔ عرب کے علاقے نجران میں عیسائی بڑی تعداد میں رہتے تھے، ان کا وفد بھی اللہ کے رسول کی خدمت میں آیا تھا، اس کا بھی تذکرہ اس میں موجود ہے۔ ان دونوں صورتوں میں ظاہر ہے اس صورت کے سلسلے میں صحیح مسلم کی ایک روایت میرے سامنے ہے کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ کی روایت کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا تھا کہ دو روشن صورتیں یعنی سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران پڑھا کرو۔ ان دونوں صورتوں میں بڑی مناسبت بھی پائی جاتی ہے۔ شمس و قمر، خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ان دونوں صورتوں کو زہراوین، دو روشن چیزیں شمس اور قمر قرار دیا گیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرار دیا ہے۔ اہل کتاب سے خطاب ہے، روئے سخن، یہ ظاہر ہے بڑی اہم صورت ہے۔ اگلا رکوع ارشد علی صاحب۔ کافروں کو ان کے مال اور ان کی اولاد اللہ تعالیٰ کے عذاب سے چھڑانے میں کچھ کام نہ آئیں گے، یہ تو جہنم کا ایندھن ہی ہیں۔ جیسا آل فرعون کا حال ہوا اور ان کا جو ان سے پہلے تھی، انہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا، پھر اللہ تعالیٰ نے بھی انہیں ان کے گناہوں پر پکڑ لیا، اور اللہ تعالیٰ سخت عذاب دینے والا ہے۔ کافروں سے کہہ دیجئے کہ تم عنقریب مغلوب کیے جاؤ گے اور جہنم کی طرف جمع کیے جاؤ گے، اور وہ برا ٹھکانہ ہے۔ یقیناً تمہارے لیے عبرت کی نشانی تھی ان دو جماعتوں میں جو گت گئی تھیں۔ ایک جماعت تو اللہ تعالیٰ کی راہ میں لڑ رہی تھی، اور دوسرا گروہ کافروں کا تھا، وہ انہیں اپنی آنکھوں سے اپنے سے دگنا دیکھتے تھے، اور اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے اپنی مدد سے قوی کرتا ہے۔ یقیناً اس میں آنکھوں والوں کے لیے بڑی عبرت ہے۔ مرغوب چیزوں کی محبت لوگوں کے لیے مزین کر دی گئی ہے، جیسے عورتیں اور بیٹے اور سونے اور چاندی کے جمع کیے ہوئے خزانے اور نشاندار گھوڑے اور چوپائے اور کھیتی۔ یہ دنیا کی زندگی کا سامان ہے، اور لوٹنے کا اچھا ٹھکانہ تو اللہ تعالیٰ ہی کے پاس ہے۔ آپ کہہ دیجئے کیا میں تمہیں اس سے بہت ہی بہتر چیز بتاؤں؟ تقوی والوں کے لیے تقوی والوں کے لیے ان کے رب تعالیٰ کے پاس جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور پاکیزہ بیویاں، اور اللہ تعالیٰ کی رضامندی ہے۔ سب بندے اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں ہیں۔ جو کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب، ہم ایمان لا چکے، اس لیے ہمارے گناہ معاف فرما اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا۔ جو صبر کرنے والے اور سچ بولنے والے اور فرما برداری کرنے والے اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے اور پچھلی رات کو بخشش مانگنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ، فرشتے اور اہل علم اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور وہ عدل کو قائم رکھنے والا ہے۔ اس غالب اور حکمت والے کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ بے شک اللہ تعالیٰ کے نزدیک دین اسلام ہی ہے، اور اہل کتاب نے اپنے پاس علم آ جانے کے بعد آپس کی سرکشی اور حسد کی بنا پر ہی اختلاف کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی آیتوں کے ساتھ جو بھی کفر کرے اللہ تعالیٰ اس کا جلد حساب لینے والا ہے۔ پھر بھی اگر یہ آپ سے جھگڑیں تو آپ کہہ دیجئے کہ میں اور میرے تابعداروں نے اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنا سر تسلیم خم کر دیا ہے، اور اہل کتاب سے اور ان پڑھ لوگوں سے کہہ دیجئے کہ کیا تم بھی اطاعت کرتے ہو؟ پس اگر یہ بھی تابعدار بن جائیں تو یقیناً ہدایت والے ہیں، اور اگر یہ روگردانی کریں تو آپ پر صرف پہنچا دینا ہے، اور اللہ تعالیٰ بندوں کو خوب دیکھ بھال کر رہا ہے۔ 10واں رکوع ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ اس پارے کا تیسرے پارے کا 10واں رکوع ہے۔ اس میں نجران کا جو عیسائیوں کا وفد آیا تھا وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس وقت میں نصارہ کے ساتھ 60 افراد شامل تھے نصارہ کے، اور وفد کے شرکا نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مباحثہ کیا، انہیں معاذ اللہ کا بیٹا ثابت کرنے کی کوشش کی، اور اس سلسلے میں ان آیات سے استدلال کیا گیا جس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کلمۃ اللہ یا روح اللہ کا قرار دیا گیا۔ اب دیکھیں قرآن کریم میں 2 قسم کی آیت ہے۔
ایک آیات محکمات ہوتی ہیں، دوسری آیات متشابہات۔ ان کے اس غلط استدلال کا جواب دیتے ہوئے فرمایا گیا کہ اللہ کے کلام میں دو قسم کی آیات ہیں۔ بعض آیتیں وہ ہیں جو اپنی مراد پر دلالت کرنے میں بالکل واضح ہیں، اس کا مطلب بالکل واضح اور صاف ہے، ایسی آیات کو محکمات کہا جاتا ہے۔ قرآن کریم کا غالب حصہ محکمات پر ہی ہے، بالکل واضح ہے، لیکن کچھ چیزیں، کچھ آیتیں ایسی بھی ہیں کہ جن کی حقیقی اور یقینی مراد اللہ کے سوا کسی کو معلوم نہیں، جن میں کسی بھی وجہ سے اشتباہ پایا جاتا ہے۔ ابھی ہم نے دیکھا آیت الکرسی میں اللہ فرماتے ہیں وسیع کرسی السماوات والارض، ظاہر ہے کرسی جو اللہ کی ہے۔ ایسی آیات کو متشابہات کہا جاتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں جو حق کے متلاشی ہوتے ہیں، جنہیں حق کی تلاش ہوتی ہے، وہ ہمیشہ محکمات کی پیروی کرتے ہیں، لیکن اگر دل میں کجی ہے، دماغ میں فطور ہے، تو متشابہات کی غلط تعویل کر کے اس کی مراد تک پہنچنے کی کوشش کرنے لگتے ہیں۔ اب کلمت اللہ، روح اللہ جیسے متشابہات جو الفاظ ہیں اسی طرح کی قسموں میں سے ہیں، اور اس سے یہ ثابت کرنا کہ وہ اللہ کے جو ہے بیٹے تھے، یہ بالکل غلط ہے۔ توحید اور ایمان کے دلائل بالکل واضح ہیں، ان کا انکار وہی شخص کر سکتا ہے جو بصیرت سے بالکل اندھا اور کورا۔ اب دیکھیں اس کائنات کی ہر چیز، یہاں تک کہ خود اللہ تعالیٰ، اس کے پاک فرشتے، نیک علماء توحید کی گواہی دیتے ہیں۔ اب اللہ فرماتے ہیں اللہ کا پسندیدہ دین، جیسے اللہ تعالیٰ توحید کی گواہی دیتا ہے، اسی طرح وہ اس بات کی بھی گواہی دیتا ہے کہ اس کے نزدیک پسندیدہ دین صرف اسلام ہے۔ زندگی گزارنے کا طریقے کو دین کہتے ہیں، اور یہ پسندیدہ دین اللہ کے نزدیک صرف اسلام ہے۔ یہود و نصارہ کا اس کی حقانیت کے بارے میں جھگڑنا سوائے اس کے کہ وہ کفر اور اناد ہے، اس کے سوا کچھ نہیں ہے۔ ارشد علی صاحب۔ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی آیتوں سے کفر کرتے ہیں اور ناحق نبیوں کو قتل کر ڈالتے ہیں، اور جو لوگ عدل و انصاف کی بات کہیں انہیں بھی قتل کر ڈالتے ہیں، تو یہ نبی انہیں دردناک عذاب کی خبر دے دیجیے۔ ان کے اعمال دنیا و آخرت میں غارت ہیں، اور ان کا نہ کوئی مددگار ہے۔ کیا آپ نے انہیں نہیں دیکھا جنہیں ایک حصہ کتاب کا دیا گیا ہے؟ وہ اپنے آپس کے فیصلوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی کتاب کی طرف بلائے جاتے ہیں، پھر بھی ایک جماعت ان کی منہ پھیر کر لوٹ جاتی ہے۔ اس کی وجہ ان کا یہ کہنا ہے کہ ہمیں تو گنے چنے چند دن ہی آگ جلائے گی۔ ان کی گڑھی گڑھائی باتوں نے انہیں ان کے دین کے بارے میں دھوکے میں ڈال رکھا ہے۔ پس کیا حال ہوگا جب ہم انہیں اس دن جمع کریں گے جس کے آنے میں کوئی شک نہیں، اور ہر شخص اپنا اپنا کیا پورا دیا جائے گا، اور ان پر ظلم نہ کیا جائے گا۔ آپ کہہ دیجئے اے اللہ، اے تمام جہاں کے مالک، تو جسے چاہے بادشاہی دے اور جس سے چاہے سلطنت چھین لے، اور تو جسے چاہے عزت دے اور جسے چاہے ذلت دے، تیرے ہی ہاتھ میں سب بھلائیاں ہیں، بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے۔ تو ہی رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور دن کو رات میں لے جاتا ہے۔ تو ہی بے جان سے جاندار پیدا کرتا ہے اور تو ہی جاندار سے بے جان پیدا کرتا ہے۔ تو ہی ہے کہ جسے چاہتا ہے بے شمار روزی دیتا ہے۔ مومنوں کو چاہیے کہ ایمان والوں کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا دوست نہ بنائیں، اور جو ایسا کرے گا وہ اللہ تعالیٰ کی کسی حمایت میں نہیں، مگر یہ کہ ان کے شر سے کسی طرح بچاؤ مقصود ہو، اور اللہ تعالیٰ خود تمہیں اپنی ذات سے ڈرا رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی کی طرف لوٹ جانا ہے۔ کہہ دیجئے کہ خواہ تم اپنے سینوں کی باتیں چھپاؤ خواہ ظاہر کرو، اللہ تعالیٰ بہرحال جانتا ہے۔ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے سب اسے معلوم ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ جس دن ہر نفس اپنی کی ہوئی نیکیوں کو اور اپنی کی ہوئی برائیوں کو موجود پالے گا، آرزو کرے گا کہ کاش اس کی اور برائیوں کے درمیان بہت ہی دوری ہوتی۔ اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی ذات سے ڈرا رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بڑا ہی مہربان ہے۔ ماشاء اللہ۔ یہ 11واں رکوع ہے، اور اس یہاں سے اگلی آیات جتنی ہیں مسلسل اہل کتاب کے ان میں مذمت کی گئی ہے اور ان کے جرائم بیان کیے گئے ہیں۔ مثلا ہم یہ دیکھیں کہ یہی ہیں جنہوں نے انبیاء کو قتل کیا، خونریزی کی، اللہ کے نیک بندوں پر مظالم ڈھائے۔ اب اس رکوع کا جو خاص اور اہم بات ہے، جو پیغام ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ کافروں کو دوست نہ بنے۔ مسلمانوں کو سمجھایا گیا ہے کہ وہ مومنوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست نہ بنائیں۔ آج ہم دیکھ لیں ہمارے مسلم ممالک کا کیا حال ہے۔
ایک دوسرے پر اعتماد کرنے کے بجائے، ایک دوسرے کو دوست بنانے کے بجائے، اور ایمان اور توحید کو بنیاد بنا کر ایک دوسرے کے ساتھ رشتہ استوار کرنے کے بجائے انہوں نے یہود و نصارہ سے ٹینگیں بڑھانی شروع کر دی۔ ظاہر ہے ان کے بینک بیلنس بھی یہود و نصارہ کے بینکوں میں ہیں، اور ایسے بے دست و پا ہو چکے ہیں کہ بتائیے پٹرول جیسی دولت ہونے کے باوجود وہ مجبور محض بنے ہوئے۔ کیوں؟ یہ وجہ یہی ہے کہ جس بات کو اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا تھا، جس بات سے، اس بات سے انہوں نے نظر انداز کیا، نتیجہ یہ ہوا کہ کفار کے بالکل پنجوں کے نیچے دبے ہوئے ہیں۔ اللہ نے اسی لیے فرمایا تھا، مسلمانوں کو سمجھایا تھا کہ مومنوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست نہ بنائیں۔ کافر مسلمان کے ساتھ کبھی بھی مخلص نہیں ہو سکتا، کیونکہ اسلام اور کفر کے درمیان تو کوئی رشتہ ناتا ہے ہی نہیں، اور کافر کبھی بھی مسلمان کے ساتھ مخلص نہیں ہو سکتا۔ کاش یہ سمجھ اللہ تعالی ہم مسلمانوں کو عطا فرمائے، بالخصوص عالم اسلام کو۔ ہم اپنی زندگی میں ہم نے بھی دیکھا ہے کہ ہم اپنے معاشرے میں جہاں ہم رہتے ہیں، بعض لوگ کہتے ہیں کہ بھئی یہ تو ہم غیر ہم سے بہتر ہیں۔ ٹھیک ہے بھئی، تجارت، معاملات، لین دین، اس طرح کی چیزوں میں کوئی قباحت نہیں ہے، لیکن ظاہر ہے ان کو دلی دوست نہ بناؤ۔ ظاہر ہے یہ تو ایمان والے کا حق ہے، کافروں کو دلی دوست بنانے سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے۔ اللہ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے۔ ارشد علی صاحب اگلا رکو۔ کہہ دیجئے اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت رکھتے ہو تو میری تابعداری کرو، خود اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہ معاف فرما دے گا، اور اللہ تعالیٰ بڑا بخشنے والا مہربان ہے۔ کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ اور رسول کی اطاعت کرو، اگر یہ منہ پھیر لیں تو بے شک اللہ تعالیٰ کافروں سے محبت نہیں کرتا۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے تمام جہاں کے لوگوں میں سے آدم علیہ السلام کو اور نوح علیہ السلام کو، ابراہیم علیہ السلام کے خاندان اور عمران کے خاندان کو منتخب فرما لیا کہ یہ سب آپس میں ایک دوسرے کی نسل سے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سنتا جانتا ہے۔ جب عمران کی بیوی نے کہا، اے میرے رب، میرے پیٹ میں جو کچھ ہے اسے میں تیرے نام آزاد کرنے کی نذر مانی، تو میری طرف سے قبول فرما، یقیناً تو خوب سننے والا اور پوری طرح جاننے والا ہے۔ جب بچی کو جنا تو کہنے لگی کہ پروردگار مجھے تو لڑکی ہوئی، اللہ تعالیٰ کو خوب معلوم ہے کہ کیا اولاد ہوئی ہے، اور لڑکا لڑکی جیسا نہیں۔ میں نے اس کا نام مریم رکھا ہے۔ میں اسے اور اس کی اولاد کو شیطان مردود سے تیری پناہ میں دیتی ہوں۔ پس اسے اس کے پروردگار نے اچھی طرح قبول فرمایا اور اسے بہترین پرورش دی۔ اس کی خیر خبر لینے والا زکریا علیہ السلام کو بنایا۔ جب کبھی زکریا علیہ السلام ان کے حجرے میں جاتے، ان کے پاس روزی رکھی ہوئی پاتے۔ وہ پوچھتے ہیں، مریم یہ روزی تمہارے پاس کہاں سے آئی؟ وہ جواب دیتی کہ یہ اللہ تعالیٰ کے پاس سے ہے، بے شک اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے بے شمار روزی دیتا ہے۔ اسی جگہ زکریا علیہ السلام نے اپنے رب سے دعا کی، کہا، اے میرے پروردگار مجھے اپنے پاس سے پاکیزہ اولاد عطا فرما، بے شک تو دعا کا سننے والا ہے۔ پس فرشتوں نے انہیں آواز دی جبکہ وہ حجرے میں کھڑے نماز پڑھ رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے تجھے یحییٰ کی یقینی خوشخبری دیتا ہے، کہ اللہ تعالیٰ تجھے یحییٰ کی یقینی خوشخبری دیتا ہے، جو اللہ تعالیٰ کے کلمے کی تصدیق کرنے والا، سردار، ضابط نفس اور نبی ہے، لیکن نیک لوگوں میں سے ہے۔ کہنے لگے، اے میرے رب، میرے ہاں بچہ کیسے ہوگا؟ میں بالکل بوڑھا ہو گیا ہوں اور میری بیوی بانجھ ہے۔ فرمایا، اسی طرح اللہ تعالیٰ جو چاہے کرتا ہے۔ کہنے لگے، پروردگار میرے لیے اس کی کوئی نشانی مقرر کر دے۔ فرمایا، نشانی یہ ہے کہ 3 دن تک تو لوگوں سے بات نہ کر سکے گا، صرف اشارے سے سمجھائے گا۔ تو اسے اپنے رب کا ذکر کثرت سے کر اور صبح و شام اس کی تسبیح بیان کرتا رہے۔ ہوتا ہے، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ دیکھو، اگر تمہارا یہ دعویٰ ہے کہ مجھے اللہ سے محبت ہے تو اللہ کے رسول کے ذریعے پیغام دیا جا رہا ہے کہ آپ کہہ دیجئے میری اتباع کریں۔ اگر کوئی اللہ کے رسول کی اتباع کے بغیر یہ دعویٰ کرتا ہے کہ مجھے اللہ سے محبت ہے تو دعویٰ یہ بے بنیاد ہے۔ اللہ کی اطاعت کے لیے ضروری ہے اللہ کی رسول کی اطاعت کی جائے۔ اور اس اہم پیغام کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے اب آگے مسلسل اگلے رکوع تک یہ 3 اہم واقعات بیان کیے ہیں، اور سورہ آل عمران کی جو وجہ تسمیہ ہے، جو نام رکھا گیا ہے جس بنیاد پر، اس آل عمران کے خاندان کا ذکر یہاں پہ ہو رہا ہے۔ پہلا جو اور یہ تینوں واقعے اس طرح کے ہیں جو بالکل عادت کے قبیل سے بالکل عجیب و غریب ہیں، اور تینوں اللہ کی عظیم قدرت پر دلالت کرتے ہیں۔
پہلا قصہ حضرت مریم علیہ السلام کی ولادت اور پیدائش کا ہے، جنہیں عیسائیوں نے اللہ تعالیٰ کی زوجہ اور ان کے بیٹے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا قرار دے دیا، اور اس طرح بدترین گمراہی کے شکار ہو گئے۔ مریم کے والد جو تھے حضرت عمران تھے، اور وہ اللہ کے نیک بندے تھے۔ انہوں نے اللہ سے اولاد کی آرزو کی۔ ایک دن روایتوں میں آتا ہے کہ ایک دن پرندے کو دیکھا کہ وہ اپنے بچے کو دانا کھلا رہا تھا، دیکھ کر دل مچل گیا، اولاد کی آرزو پیدا ہو گئی۔ ظاہر ہے جب کوئی شادی شدہ جوڑا ہوتا ہے اور آپ دیکھیں تو کچھ دن ٹھیک ہے، لیکن اس کے بعد دیری ہونے لگتی ہے تو دل واقعی مچلنے لگتا ہے کہ ہماری گود ہری ہو اور نخل آرزو بار آور ہو۔ تو یہ اولاد کی آرزو یہ فطری چیز، چنانچہ ان کے دل میں بھی اولاد کی آرزو پیدا ہوئی۔ نظر مانی، اللہ کے حضور دامن پھیلا کر درخواست کی، اور یہ نظر مان لی کہ اللہ اگر آپ مجھے اولاد عطا فرما دیں، بیٹا عطا فرما دیں، تو میں اسے بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کر دوں۔ ظاہر ہے عمران کی بیوی نے یہ نظر تو مان لی، بیت المقدس کی خدمت کے لیے میں اسے وقف کر دوں گی۔ بیٹے کی نظر مانی تھی، لیکن اتفاق سے بیٹی پیدا ہوئی۔ اللہ فرماتے ہیں کہ تمہارے لیے یہ بیٹی بیٹے سے زیادہ بہتر ہے۔ دستور اصل میں یہ تھا کہ اس زمانے کا کہ بیت المقدس کی خدمت کے لیے لڑکوں کو ہی قبول کیا جاتا تھا اور لڑکیوں کو قبول نہیں کیا جاتا تھا، اور انہوں نے نظر کیا مانی تھی، میں بیت المقدس کے لیے وقف کر دوں گی، لیکن اب ہو گئی لڑکی، اب دستور کے خلاف اب کیا کام ہوگا۔ اب اس ظاہر ہے ایک نومول بچی کے والد بھی انتقال فرما گئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے سابق دستور کے خلاف حضرت عمران کی بیوی کی جو نظر تھی وہ قبول فرمائی، اور اپنے اس زمانے کے بلکہ ان کے خالو ہوتے تھے بہترین انسان حضرت زکریا علیہ السلام کو بچی کی کفالت اور تربیت میں دے دیا، ان کو منتخب کر لیا۔ اسی دوران جب وہ ان کی تربیت فرما رہے تھے، حضرت زکریا علیہ السلام بے اولاد تھے، انہوں نے دیکھا کہ بے موصل پھل وہ رکھے ہوئے ہیں، تو قالت انا لکی ھذا، یہ مریم تمہارے پاس بے موسم پھل ٹوکرے میں بھرے ہوئے کہاں سے آئے بے موسم پھل؟ تو انہوں نے کہا یہ ھذا من عند اللہ، یہ اللہ کے پاس سے آئے ہیں، اللہ نے بھیجا ہے۔ تو یہ ظاہر ہے اللہ کے ہاں سے آتا ہے، بے شک اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب روزی دیتا ہے۔ زکریا علیہ السلام یہ معصوم بچی کا یہ ایمانی جواب سن کر ان کے دل میں بھی اولاد کی آرزو جاگ اٹھی۔ وہ بھی بے اولاد تھے، 100 سال سے تجاوز کر چکی تھی ان کی عمر، بیوی بھی بوڑھی بانجھ ہو چکی تھی، بوڑھی ہو چکی تھی، لیکن ظاہری اسباب کی مخالفت کے باوجود اللہ کر سکتا ہے۔ کیوں؟ انہوں نے دیکھ لیا تھا کہ بے موسم پھل جو اللہ دے سکتا ہے وہ اس بڑھاپے میں اللہ اولاد بھی دے سکتا ہے۔ انہوں نے دعا کی، اور پھر اللہ کی طرف سے بشارت آ گئی کہ تمہاری دعا قبول کر لی گئی ہے، اور وہ اللہ کا بندہ ہوگا، اور پھر اللہ نے ان کا نام بھی یحییٰ منتخب فرما دیا۔ اور اس طرح سے حضرت مریم اور حضرت یحییٰ کی قصہ اس اعتبار سے عجیب اور غریب قدرت الہیہ کا نمونہ تھا، جو ان کے والدین بڑھاپے کی دہلیز پر قدم رکھ چکے تھے۔ اگلا رکوع۔ اور جب فرشتوں نے کہا اے مریم اللہ تعالیٰ نے تجھے برگزیدہ کر لیا اور تجھے پاک کر دیا اور سارے جہاں کی عورتوں میں تیرا انتخاب کر لیا، اے مریم تو اپنے رب کی اطاعت کر اور سجدہ کر اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کر۔ یہ غیب کی خبروں میں سے ہے جسے ہم تیری طرف وحی سے پہنچاتے ہیں۔ تو ان کے پاس نہ تھا جبکہ وہ اپنے قلم ڈال رہے تھے کہ مریم کو ان میں سے کون پالے گا، اور نہ تو ان کے جھگڑنے کے وقت ان کے پاس تھا۔ جب فرشتوں نے کہا اے مریم اللہ تعالیٰ تجھے اپنے ایک کلمے کی خوشخبری دیتا ہے جس کا نام مسیح عیسیٰ بن مریم ہے، جو دنیا اور آخرت میں ذی عزت ہے، اور وہ میرے مقربین میں سے ہے۔ وہ لوگوں سے اپنے گہوارے میں باتیں کرے گا اور ادھیر عمر میں بھی، تو وہ نیک لوگوں میں سے ہوگا۔ کہنے لگی کہ الہی مجھے لڑکا کیسے ہوگا، حالانکہ مجھے تو کسی انسان نے ہاتھ بھی نہیں لگایا۔ فرشتے نے کہا اسی طرح اللہ تعالیٰ جو چاہے پیدا کرتا ہے، جب کبھی وہ کسی کام کو کرنا چاہتا ہے تو صرف یہ کہہ دیتا ہے کہ ہو جا، اور وہ ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اسے لکھنا اور حکمت اور تورات اور انجیل سکھائے گا، اور وہ بنی اسرائیل کی طرف رسول ہوگا کہ میں تمہارے پاس تمہارے رب کی نشانی لایا ہوں۔ میں تمہارے لیے پرندے کی شکل کی طرح مٹی کا پرندہ بناتا ہوں، پھر اس میں پھونک مارتا ہوں تو وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے پرندہ بن جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے میں مادرزاد اندھے کو اور کوڑی کو اچھا کر دیتا ہوں، اور مردے کو جلا دیتا ہوں، اور جو کچھ تم کھاؤ اور جو اپنے گھروں میں ذخیرہ کرو میں تمہیں بتا دیتا ہوں۔
اس میں تمہارے لیے بڑی نشانی ہے اگر تم ایمان لانے والے ہو۔ اور میں تورات کی تصدیق کرنے والا ہوں جو میرے سامنے ہے، اور میں اس لیے آیا ہوں کہ تم پر بعض وہ چیزیں حلال کروں جو تم پر حرام کر دی گئی ہیں، اور میں تمہارے پاس تمہارے رب کی نشانی لایا ہوں، اس لیے تم اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور میری فرما برداری کرو۔ یقین مانو میرا اور تمہارا رب اللہ ہی ہے، تم سب اسی کی عبادت کرو، یہی سیدھی راہ ہے۔ مگر جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان کا کفر محسوس کر لیا تو کہنے لگے، اللہ تعالیٰ کی راہ میں میری مدد کرنے والا کون ہے؟ حواریوں نے جواب دیا کہ ہم اللہ تعالیٰ کی راہ کے مددگار ہیں، ہم اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے اور آپ گواہ رہیے کہ ہم تابعدار ہیں۔ اے ہمارے پالنے والے معبود، ہم تیری اتاری ہوئی وحی پر ایمان لائے اور ہم نے تیرے رسول کی اتباع کی، بس تو ہمیں گواہوں میں لکھ لے۔ اور کافروں نے مکر کیا اور اللہ تعالیٰ نے بھی خفیہ تدبیر کی، اور اللہ تعالیٰ سب خفیہ تدبیر کرنے والوں سے بہتر ہے۔ یہ اس پارے کا 13واں رکوع ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، میں نے کہا تھا کہ اس میں مسلسل 3 واقعات ذکر کیے گئے ہیں۔ 2 واقعے کا ذکر ہو چکا، حضرت زکریا علیہ السلام کے صاحب اولاد ہونے کا اور حضرت مریم کا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بھی عجیب ترین واقعہ ہے، کیونکہ آپ کی جو ولادت والد کے بغیر ہوئی ہے یہ بالکل سراسر معجزانہ طور پر ہوئی تھی۔ جب فرشتوں نے حضرت مریم کو بیٹے کی ولادت کی خوشخبری دی تو ظاہر ہے وہ قرآن کہتا ہے انہوں نے تعجب سے کہا کہ میرے ہاں بچہ کیسے پیدا ہوگا، حالانکہ مجھے تو کسی انسان نے چھوا تک نہیں ہے۔ اللہ کی طرف سے جواب آیا کہ اسی طرح ہو جائے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے وہ کر دیتا ہے۔ جب وہ کسی کام کے کرنے کا فیصلہ کر لیتا ہے تو اس سے کہتا ہے ہو جا، بس ہو جاتا ہے۔ یہاں ایک بات سمجھنے کی ہے کہ یہ ہو جا کن، یہ بھی اللہ کے لیے اس سے بھی زیادہ آسان ہے۔ وہ تو ہم زیادہ سے زیادہ ہمارے لیے یہ ہے کہ ہماری اپنی سمجھ کے مطابق کہ ہم کوئی چیز کہہ دیں ہو جا اور وہ ہو جاتی ہے، اس کی بھی اس سے بھی بہت آسان طریقے پر اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کاملہ سے جو چاہے کر سکتے ہیں۔ یہ ہماری اپنی فہم کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کسی چیز کا جب ارادہ کر لیتے ہیں کرنے کا تو وہ کہتے ہیں ہو جا اور وہ ہو جاتی ہے۔ تو کن فیکون کا جو ذکر ہے وہ تو ہمارے لحاظ سے، ورنہ اللہ تعالیٰ اس سے بھی بہت آسانی کے ساتھ جو چاہے پیدا کر سکتے ہیں۔ یہود کا جو تھا وہ ایمان قبول کرنے سے انکار تھا۔ حضرت جو بات آئی کہ ہم تفریق نہیں کرتے، لیکن اب انہوں نے تفریق شروع کر دی یہود نے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، سیدنا مسیح کو باری تعالیٰ نے مختلف معجزات عطا فرمائے تھے، تفصیل سے اس کا تذکرہ ہے۔ ان ایسے حصی معجزات عطا فرمائے تھے کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ انبیاء کی پوری فہرست میں ایسے معجزات عطا نہیں فرمائے۔ احیاء موتا، بھائی ظاہر مردے کو زندہ کر دینا، ایسا عظیم معجزہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیا گیا ہے۔ اکمہ اور ابرس کو مادرزاد کوڑھی اور مادرزاد اندھے کے کو ہاتھ پھیرتے اور وہ آنکھ والے اور بینا ہو جاتے تھے اور وہ صحیح تندرست ہو جاتے تھے۔ پرندے کا مٹی کے پرندے بناتے اور پھونک مارتے، اس میں روح پیدا ہو جاتی، وہ اصلی پرندہ بن جاتا تھا۔ تو ہم نے گھر میں کیا رکھ رکھا ہے، ذخیرہ کیا کر رکھا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ بتا دیتے تھے۔ ظاہر ہے یہ سارے معجزات ایسے ہیں کہ ان معجزات کو دیکھ لینے کے باوجود یہود کو ایمان قبول کر لینا چاہیے، لیکن ان کو ایمان قبول کرنے کی خوش نصیبی حاصل نہیں ہوئی۔ ان بد نصیبوں نے آپ کو قتل کرنے کا عزم کر لیا، آپ کو مانتے کیا اور آپ کو الٹا آپ کے در پہ آزار ہو گئے، آپ کے قتل کرنے کے در پہ ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے دوسری طرف ان کو بچانے کی تدبیر کر لی، اور پھر سب نے دیکھ لیا کہ اللہ ہی کی تدبیر غالب رہی، اور وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ ظاہر ہے یہ جو تدبیر اللہ کی ہوتی ہے وہ ایسی تدبیر ہوتی ہے کہ آدمی وہم و گمان بھی نہیں کر سکتا۔ ظاہر ہے اب کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ بظاہر ایسا لگتا ہے کہ کوئی شکل نہیں ہوگی، لیکن اللہ کی ذات پر اگر ہم توکل رکھیں اور اللہ کی ذات پر ہمارا ایمان ہو تو جتنی تدبیریں ہم ظاہری طور پر کر سکتے ہیں کریں۔ ان مشکل حالات میں اللہ ہمیں دیکھ رہا ہوتا ہے، اور اللہ تدبیریں جن حالات سے آج ہم دو چار ہیں، ظاہر ہے یہ جو کرونا جیسی بیماری ہے یہ یا تو سازش ہے یا تو ظاہر ہے ون ورلڈ آرڈر کی تیاری ہے، جو بھی ہے، اگر واقعی وہ کوئی غیر مرئی بیماری ہے تو اللہ اس بلا سے نجات عطا فرمائے۔ لیکن اگر واقعی سازش ہے اور اس طرح کی مکاری کفار و مشرکین اور یہود و نصارہ اور دشمنان اسلام کر رہے ہیں، تو اس آیت کریمہ کو جو آخری بات ہے کہ اللہ بہترین تدبیر کرنے والا ہے، اس سے اچھا کوئی تدبیر نہیں کر سکتا۔ ہم اپنی ذات سے
اللہ سے لو لگائیں، اپنا تعلق اللہ سے مضبوط کریں اور اپنی دینی زندگی کو مضبوط کریں، تو انشاءاللہ ان حالات میں بھی اللہ کی بہترین تدبیر انشاءاللہ ہمارے سامنے آئے گی۔ اللہ بہترین تدبیر فرمائے گا۔ جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے عیسیٰ میں تجھے پورا لینے والا ہوں اور تجھے اپنی جانب اٹھانے والا ہوں اور تجھے کافروں سے پاک کرنے والا ہوں اور تیرے تابع داروں کو کافروں کے اوپر غالب کرنے والا ہوں قیامت کے دن تک، پھر تم سب کا لوٹنا میری ہی طرف ہے، میں ہی تمہارے آپس کے تمام تر اختلافات کا فیصلہ کروں گا، پھر کافروں کو تو میں دنیا اور آخرت میں سخت تر عذاب دوں گا اور ان کا کوئی مددگار نہ ہوگا، لیکن ایمان والوں اور نیک اعمال والوں کو اللہ تعالیٰ ان کا ثواب پورا پورا دے گا، اور اللہ تعالیٰ ظالموں سے محبت نہیں کرتا۔ یہ جسے ہم تیرے سامنے پڑھ رہے ہیں آیتیں ہیں اور حکمت والی نصیحت ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک عیسیٰ علیہ السلام کی مثال ہو بہو آدم علیہ السلام کی مثال ہے، جسے مٹی سے بنا کر کے کہہ دیا کہ ہو جا، بس وہ ہو گیا۔ تیرے رب کی طرف سے حق یہی ہے، خبردار شک کرنے والوں میں نہ ہونا۔ اس لیے جو شخص آپ کے پاس اس علم کے آ جانے کے بعد بھی آپ سے اس میں جھگڑے، تو آپ کہہ دیں کہ آؤ ہم تم اپنے اپنے فرزندوں کو اور ہم تم اپنی اپنی عورتوں کو اور ہم تم خاص اپنی اپنی جانوں کو بلا لیں، پھر ہم عاجزی کے ساتھ التجا کریں اور جھوٹوں پر اللہ کی لعنت کریں۔ یقیناً صرف یہی سچا بیان ہے اور کوئی معبود برحق نہیں بجز اللہ تعالیٰ کے، اور بے شک غالب ہے اور حکمت والا ہے اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ پھر بھی اگر قبول نہ کریں تو اللہ تعالیٰ بھی صحیح طور پر فسادیوں کو جاننے والا ہے۔ جی، اصل میں یہود کا جو دعویٰ تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق کہ معاذ اللہ سولی دے کر ان کو قتل کر دیا گیا ہے، اور عیسائی کہا کرتے تھے انہیں سولی دے کر قبر میں دفن کر دیا گیا ہے، 3 دن تک وہیں رہے، پھر قبر پھٹی اور آسمانوں پر چلے گئے اور وہیں رب کے عرش پر تشریف فرما رہے۔ قرآن اس سلسلے میں کیا کہتا ہے ہمیں دیکھنا ہوگا۔ ان تمام یہود و نصارہ کے ان غلط دعووں کے برعکس قرآن کا دعویٰ اور اہل سنت کا جو متفقہ عقیدہ ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھا لیا ہے، فرشتوں کو بھیج کر اللہ تعالیٰ کے فرشتوں کے ذریعے اللہ نے آسمان پر انہیں اٹھا لیا۔ اس کے بعد آپ قیامت کے قریب آسمان سے اتریں گے اور پھر اپنی زندگی، طبعی زندگی جو ہے وہ پوری کریں گے، اور پھر آپ کو طبعی موت آئے گی۔ یہ اللہ کے رسول کے امتی کی حیثیت سے اخیر قیامت کے قریب میں تشریف لائیں گے۔ سورہ آل عمران میں جو یہ بات کہی گئی ہے آپ دیکھیں کہ جس وقت اللہ نے فرمایا کہ میں تجھے اس وقت موت دوں گا جو وقت موت کے لیے مقرر ہے، یعنی ابھی موت نہیں آئی ہے، اللہ نے زندہ آسمان پر اٹھا لیا ہے، اور فی الحال میں آپ کو اپنی طرف اٹھا لیتا ہوں۔ یہی وہی اس کا تذکرہ ہے کہ اللہ نے فرشتوں کو بھیجا اور آسمان پر اٹھا لیا گیا۔ جو شخص اس گھر میں جہاں یہ محصور کر دیے گئے تھے، بند کر دیے گئے تھے، اور یہودیوں نے حملہ کیا تھا آپ کو جان سے مارنے کے لیے، قتل کرنے کے لیے، تو جو پہلا شخص جو گھسا تھا اسی کو عیسیٰ علیہ السلام کی شکل بنا دی گئی، اور وہ عیسیٰ علیہ السلام کو اس گھر کی چھت پاڑ کر اللہ نے آسمان پر اٹھا لیا۔ بعد میں آنے والوں نے سمجھا کہ عیسیٰ علیہ السلام تو یہی ہے اور ان کو سولی پر چڑھا دیا، یہ سمجھے کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو مار دیا ہے، لیکن اللہ اسے واضح فرماتے ہیں کہ ہم نے تو آپ کو میں فی الحال اٹھا لیتا ہوں اور میں تجھے کافروں کے الزامات سے پاک کیے دیتا ہوں، تیری اتباع کرنے والوں کو قیامت کے دن تک کافروں پر غالب کر دوں گا، تیری اتباع کرنے والوں کو قیامت تک کافروں پر غالب کر دوں گا۔ یہ اب اس میں آپ خاص طور سے اس رکوع میں ایک چیز ہے جس کو مباہلہ کہتے ہیں، مباہلے کی دعوت دی گئی۔ آپ تذکرہ ابھی آل عمران کے تعارف کے وقت میں نے بتایا تھا کہ نجران کا ایک وفد آیا تھا جو 60 عیسائیوں پر مشتمل تھا، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بحث و مناظرے کے لیے مدینہ منورہ آئے تھے، اور ساری دلیلیں سننے کے باوجود حق کا اعتراف کرنے پر تیار نہیں، حالانکہ بالکل مسکت جواب ملا تھا اور بڑے واضح دلائل اللہ کے رسول نے پیش کر دیے تھے، لیکن اس کے باوجود حق کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوئے۔ تو اللہ کے حکم سے پھر یہ کہا گیا کہ آپ انہیں مباہلے کی دعوت دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا کہ آپ انہیں دعوت مباہلہ دیں۔ دعوت مباہلہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ تم اپنے اہل و عیال کو لے کر آ جاؤ اور میں بھی اپنے اہل و عیال کر لے کر آ، اور پھر ہم مل جل کر خشوع خضوع کے ساتھ، گریہ وزاری کے ساتھ، تضرع اور انکساری کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں
کہ ہم میں سے جو جھوٹا ہے اس پر اللہ کی لعنت، اگر میں جھوٹا ہوں تو مجھ پر اللہ کی لعنت ہو، تم جھوٹے ہو تم پر اللہ کی۔ لیکن ظاہر ہے عیسائیوں کا یہ وفد 60 افراد پر مشتمل تھا، ان میں ان کے 14 انتہائی سربراہدہ مذہبی رہنما بھی شامل تھے، وہ جانتے تھے کہ حقیقت کیا ہے، اس لیے ان میں سے کوئی بھی مباہلے کے لیے تیار نہیں ہوا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بالآخر جزیہ دینے پر راضی ہوئے۔ کہ اے اہل کتاب، ایسی انصاف والی بات کی طرف آؤ جو ہم میں تم میں برابر ہے، کہ ہم اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں، نہ اس کے ساتھ کسی کو شریک بنائیں، نہ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر آپس میں ایک دوسرے کو ہی رب بنائیں۔ بس اگر وہ منہ پھیر لیں تو تم کہہ دو کہ گواہ رہو ہم تو مسلمان ہیں۔ اے اہل کتاب، تم ابراہیم کی بابت کیوں جھگڑتے ہو، حالانکہ تورات و انجیل تو ان کے بعد نازل کی گئیں، کیا تم پھر بھی نہیں سمجھتے؟ سنو، تم لوگ اس میں جھگڑ چکے جس کا تمہیں علم تھا، پھر اب اس بات میں کیوں جھگڑتے ہو جس کا تمہیں علم ہی نہیں؟ اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ ابراہیم نہ تو یہودی تھا نہ نصرانی تھے، بلکہ وہ تو یک طرفہ خالص مسلمان تھے، وہ مشرک بھی نہ تھے۔ سب لوگوں سے زیادہ ابراہیم سے نزدیک تر وہ لوگ ہیں جنہوں نے ان کا کہا مانا، اور یہ نبی اور جو لوگ ایمان لائے، مومنوں کا ولی اور سہارا اللہ ہی ہے۔ اہل کتاب کی ایک جماعت چاہتی ہے کہ تمہیں گمراہ کر دیں، دراصل وہ خود اپنے آپ کو گمراہ کر رہے ہیں اور سمجھتے نہیں۔ اے اہل کتاب، تم باوجود قائل ہونے کے پھر بھی دانستہ اللہ کی آیات کا کیوں کفر کر رہے ہو؟ اے اہل کتاب، باوجود جاننے کے حق و باطل کو کیوں خلط ملط کر رہے ہو اور کیوں حق کو چھپا رہے ہو؟ یہ 15واں رکوع ہے، اور اس میں یہ واقعہ بیان کرنے کے بعد عیسائیوں کے وفد کا اور دعوت مباہلے کے بعد سورہ آل عمران تمام اہل کتاب کو، خواہ وہ یہودی ہوں یا عیسائی ہوں، ایک ایسے کلمے پر متفق ہو جانے کی دعوت دی جا رہی ہے جس کی تلقین تمام نبیوں نے کی ہے، جس کی تعلیم چاروں کتابوں توریت، زبور، انجیل، قرآن، تمام آسمانی کتابوں کے ساتھ ساتھ تمام آسمانی صحیفوں میں دی گئی، اور وہ کیا ہے؟ کلمہ توحید، لا الہ الا اللہ، ظاہر ہے اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں۔ اب اگر یہ پیغام لانے والے حضرت عیسیٰ تھے، اس کے آگے جڑ گیا عیسیٰ روح اللہ، موسیٰ تھے تو موسیٰ کلیم اللہ، آدم تھے آدم و صفی اللہ، ابراہیم تھے تو ابراہیم خلیل اللہ، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب پیغامبر بنے تو محمد رسول اللہ جڑ گیا۔ یعنی اصل چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ ایک کامن بات ہے تمام امتوں کے لیے اور تمام قوموں کے لیے کہ وہ ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں۔ قرآن اس ایک کلمے پر متفق ہونے کی دعوت دیتا ہے اور کہتا ہے کہ اس بنیاد پر کم سے کم متفق ہو جاؤ۔ ظاہر ہے یہ جو اتفاق کی دعوت ہے یہ بڑی اہم دعوت ہے قرآن پاک، اور اسی اتحاد کے ختم ہو جانے کی بنیاد پر جو ہمارے اندر خرابیاں آئی ہیں، ان خرابیوں کے دور کرنے کی ایک ہی وجہ ہو سکتی ہے کہ ہم واقعی پھر سے ایک کلمے پر متفق ہو جائیں، اور جو ہمارے وصول، یہ جو بات کہی گئی ہے کلمے پر متفق ہونے کی دعوت دی گئی، اس کے ذریعے سے اصل میں قرآن کیا پیغام دیتا ہے، یعنی جو اصول ہیں ان اصول پر ہم متفق ہو جائیں۔ ہمارے ہاں کیا ہے، فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں، کوئی اہل حدیث ہے تو کوئی دیوبندی ہے تو کوئی بریلوی ہے تو کوئی فلاں ہے کوئی فلاں ہے۔ اللہ اس وصول کو بتلا رہے ہیں کہ وصولی بات پر ہم متفق ہو جائیں تو یہ ہمارے لیے بہت بہتر ہے۔ انبیاء سے عہد لیا گیا ہے، یہود و نصارہ کی بدعملیوں اور بددیانتیوں، ان کے جھوٹ اور اس طرح بیان کرنے کے بعد سورہ آل عمران میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء سے عہد لیا تھا کہ اگر ان کی موجودگی میں یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے تو آپ سب کو ان پر ایمان لانا چاہیے۔ اب اہل کتاب دیکھیے، ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں جو بات ابھی آئی ہے کہ لما تحاجون فی ابراہیم، یہودی کہا کرتے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام یہودی تھے، عیسائی کہا کرتے تھے کہ وہ عیسائی تھے۔ پہلے تو قرآن کریم نے فرمایا کہ یہ دونوں مذہب توریت اور انجیل کے نزول کے بعد وجود میں آئے، جبکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بہت پہلے گزر چکے تھے، لہٰذا یہ انتہائی احمقانہ بات ہے کہ انہیں کوئی یہودی یا عیسائی کہے۔ اس کے بعد قرآن کریم نے فرمایا کہ جب تمہارے وہ دلائل جو کسی نہ کسی صحیح حقیقت پر مبنی تھے تمہارے دعووں کو ثابت کرنے میں ناکام رہے ہیں، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں یہ بے بنیاد اور جاہلانہ بات کیسے کرتے ہو؟ تمہارے دعوے کو کیسے یہ ثابت کر سکتی ہے؟ تمہیں معلوم، مثلا تمہیں یہ معلوم تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے،
اور اس کی بنیاد پر تم نے ان کی خدائی کی دلیل پیش کر کے بحث کی مگر کامیاب نہ ہوئے، کیونکہ بغیر باپ کے پیدا ہونا کسی خدائی کی دلیل تو نہیں ہے۔ ہم اس سے پہلے ابھی پڑھ چکے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام تو ماں اور باپ دونوں کے بغیر پیدا ہوئے، مگر ان کو تم بھی خدا یا خدا کا بیٹا نہیں مانتے، جب تمہاری وہ دلیلیں بھی کام نہیں آ سکیں جو اس صحیح واقعے پر مبنی تھی۔ تو یہ سراسر جاہلانہ بات کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نصرانی تھے یا یہودی تھے کیسے تمہارے کارآمد ہو سکتی ہیں؟ ظاہر ہے یہاں آیتوں سے مراد جو بات بتائی گئی ہے کہ وہ یہ ہے کہ یہ جو کہا گیا کہ لما تکفرون واللہ ولی ودت طائفۃ من اہل الکتاب لو یضلونکم ما یضلون الا انفسهم وما یشعرون یا اہل الکتاب لما تکفرون بآیات اللہ وانتم تشہدون۔ یہ جو آخری آیت میں ہے کہ یہاں آیتوں سے مراد توریت انجیل کی وہ آیتیں ہیں جس میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کی خبر دی گئی، اور مطلب یہ ہے کہ ایک طرف تو تم تورات اور انجیل کے من جانب اللہ ہونے کی گواہی دیتے ہو، اور دوسری طرف ان پیش گوئیوں کی مصداق حضرت یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار کرتے ہو۔ تو ایک طرح سے بالواسطہ ان آیتوں کا انکار ہے جس پر تم ایمان لانے کے دعوے دار۔ ان میں تو اللہ کے رسول کی آمد کا ذکر ہے، اللہ کے رسول کی ساری تفصیلات ہیں، اور اللہ کے رسول پر ایمان نہ لا کر ان کی مخالفت کر کے تو گویا ان آیتوں کا انکار کر رہے ہو۔ تو اللہ فرماتے ہیں یا اہل الکتاب لما تکفرون بآیات اللہ وانتم تشہدون، تم خود گواہ ہو کہ یہ ساری چیزیں تمہاری کتابوں میں توریت انجیل میں موجود ہیں، اور پھر اس کا اللہ کے رسول کی رسالت کا انکار کر کے گویا توریت کا انکار کر رہے ہو، انجیل کا انکار کر رہے ہو۔ ارشد علی صاحب۔ اور اہل کتاب کی ایک جماعت نے کہا کہ جو کچھ ایمان والوں پر اتارا گیا ہے اس پر دن چڑھے تو ایمان لاؤ اور شام کے وقت کافر بن جاؤ تاکہ یہ لوگ بھی پلٹ آئیں، اور سوائے تمہارے دین پر چلنے والوں کے اور کسی کا یقین نہ کرو۔ آپ کہہ دیجئے کہ بے شک ہدایت تو اللہ ہی کی ہدایت ہے، اور یہ بھی کہتے ہیں کہ اس بات کا بھی یقین نہ کرو کہ کوئی اس جیسا دیا جائے جیسا تم دیے گئے ہو، یا یہ کہ یہ تم سے تمہارے رب کے پاس جھگڑا کریں گے۔ آپ کہہ دیجئے کہ فضل تو اللہ تعالیٰ ہی کے ہاتھ میں ہے، وہ جسے چاہے اسے دے، اللہ تعالیٰ وسعت والا اور جاننے والا ہے، وہ اپنی رحمت کے ساتھ جسے چاہے مخصوص کر لے، اور اللہ تعالیٰ بڑے فضل والا ہے۔ بعض اہل کتاب تو ایسے ہیں کہ اگر انہیں تو خزانہ کا امین بنا دے تو بھی وہ تجھے واپس کر دیں، اور ان میں سے بعض ایسے ہیں کہ اگر تو انہیں 1 دینار بھی امانت دے تو تجھے ادا نہ کریں۔ ہاں یہ اور بات ہے کہ تو اس کے سر پر ہی کھڑا رہے، یہ اس لیے کہ انہوں نے کہہ رکھا ہے کہ ہم پر ان جاہلوں یعنی غیر یہودی کے حق کا کوئی گناہ نہیں۔ یہ لوگ باوجود جاننے کے اللہ تعالیٰ پر جھوٹ کہتے ہیں۔ کیوں نہیں مواخذہ ہوگا؟ البتہ جو شخص اپنا قرار پورا کرے اور پرہیزگاری کرے تو اللہ تعالیٰ بھی ایسے پرہیزگاروں سے محبت کرتا ہے۔ بے شک جو لوگ اللہ تعالیٰ کے عہد اور اپنی قسموں کو تھوڑی قیمت پر بیچ ڈالتے ہیں ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ نہ تو ان سے بات چیت کرے گا اور نہ ان کی طرف قیامت کے دن دیکھے گا، نہ انہیں پاک کرے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یقیناً ان میں ایسا گروہ بھی ہے جو کتاب پڑھتے ہوئے اپنی زبان مروڑتا ہے تاکہ تم اسے کتاب ہی کی عبارت خیال کرو، حالانکہ دراصل وہ کتاب میں نہیں ہے، اور یہ کہتے بھی ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، حالانکہ دراصل وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں، وہ تو دانستہ اللہ تعالیٰ پر جھوٹ بولتے ہیں۔ کسی ایسے انسان کو جسے اللہ تعالیٰ کتاب و حکمت اور نبوت دے یہ لائق نہیں کہ پھر بھی وہ لوگوں سے کہے کہ تم اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر میرے بندے بن جاؤ، بلکہ وہ تو کہے گا کہ تم سب رب کے ہو جاؤ، تمہارے کتاب سکھانے کے باعث اور تمہارے کتاب پڑھنے کے سبب۔ اور یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ تمہیں فرشتوں اور نبیوں کو رب بنا لینے کا حکم کرے، کیا وہ تمہارے مسلمان ہونے کے بعد بھی تمہیں کفر کا حکم دے گا؟ یہ 16واں رکوع ہے، اور اس رکوع کے آغاز میں یہ بات بتائی گئی ہے کہ بعض یہودیوں کی یہ اسکیم تھی کہ مسلمانوں کو برگشتہ کرنے کے لیے، اسلام سے متنفر کرنے کے لیے ایک اسکیم بنائی تھی کہ ہم میں سے کچھ لوگ ایسا ہے کہ صبح کے وقت اسلام لانے کا اعلان کر دیں کہ ہم تو مسلمان ہیں، اور پھر شام کو یہ کہہ کر اسلام سے پھر جائیں کہ ہم نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو قریب سے جا کر دیکھا۔ کہ آپ وہ پیغمبر نہیں ہے جن کی خبر توریت میں دی گئی۔ ان کا خیال تھا کہ اس طرح کچھ مسلمان یہ سوچیں گے کہ اسلام سے جب انہوں نے قریب جا کر دیکھا اور ان پر توریت نازل ہوئی ہے، یہ اہل کتاب ہیں، انہوں نے جا کر دیکھ لیا تو واقعی لگتا ہے کہ یہ وہ
آخری رسول نہیں ہے۔ اس طرح سے جو کچے پکے کچے قسم کے کمزور قسم کے ہو گئے مسلمان، وہ اسلام سے برگشتہ ہو جائیں۔ یہ لوگ جو تورات کے عالم ہیں، جب اسلام میں داخل ہونے کے بعد بھی اس نتیجے پر پہنچ گئے ہیں، تو ظاہر ہے کہ ان کی باتوں میں ضرور وزن ہوگا۔ یہ اسکیم انہوں نے بنائی۔ یہاں ایک بات بڑی اہم ہے، اس میں بات کہی گئی ہے کہ اہل کتاب میں سے کچھ تو ایسے ہیں کہ اگر آپ ان کے پاس دولت کا ڈھیر بھی امانت کے طور پر رکھوا دو، تمہیں واپس کر دو۔ یعنی اہل کتاب کی، سارے اہل کتاب کی برائی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ تعریف بھی بیان کر رہے ہیں۔ کچھ اچھے لوگ بھی ہیں کہ آپ ڈھیر بھی رکھ دیں تو وہ امانت میں کوئی خیانت نہیں کریں گے، لوگ اچھے ہیں۔ لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں کہ ایک دینار بھی آپ ان کے پاس رکھ دیں تو ظاہر ہے ان کے سر پہ جب تک آپ کھڑے نہ رہیں، سوار نہ ہو جائیں، ان کو واپس نہیں کریں گے۔ ایک بات یہاں بہت سمجھنے کی ہے، اللہ فرماتے ہیں ذالک بانہم قالوا لیس علینا فی الامیین من سبیل۔ ان کا طرز عمل کیا ہے؟ انہوں نے یہ کہہ رکھا ہے کہ امیوں یعنی غیر یہودی عربوں کے ساتھ معاملہ کرنے میں ہماری کوئی پکڑ نہیں، ان کا روپیہ کھا جاؤ، کچھ کر لو۔ آج ہمارے یہاں بھی اللہ معاف فرمائے کہ ان حالات میں، جن حالات میں ہم ہیں اس جمہوری ملک میں، ایک طبقہ ایسا ہے جو یہ کہتا ہے کہ بھی کیا حرج ہے سود کے لینے دینے میں اور رشوت کے لینے دینے میں اور یہ کام کرنے میں، یہ تو دارالحرب ہے، یہ غیر لوگ ہیں، مشرکین ہیں، کفار ہیں، ان کا مال کھانے میں ہمیں کیا حرج ہے۔ یہ بالکل وہی بات ہے جو یہودیت کا نظریہ ہے، بالکل گنجائش نہیں۔ جن حالات میں شراب کی، جن حالات میں رشوت کی حرمت ہوئی ہے، جن حالات میں سود کی حرمت ہوئی ہے، ظاہر ہے عرب میں وہ بالکل ایسے حالات تھے کہ ان کے صحابہ کے تن پر کپڑا نہیں تھا، کھانے کے لیے کوئی غذا نہیں تھی، ان حالات میں سود کی حرمت آئی ہے۔ پھر کہاں سے گنجائش پیدا ہو جاتی ہے ہمارے لیے کہنے کی یہ تو غیروں کا ہے مال، اس کے کھانے میں کوئی حرج نہیں۔ اگر یہ نظریہ ہے کسی کا تو بالکل وہی نظریہ ہے جو یہودیوں کا، جو یہ کہا کرتے تھے لیس علینا فی الامیین من سبیل۔ یہی ہم بھی کہتے ہیں کہ غیر مسلموں کا مال ہے، اس کے کھانے میں کوئی حرج نہیں۔ بھائی یہی تو امانت داری ہمیں ثابت کرے گی، یہی تو اسلام کی دعوت دے گی، اور اسی امانت داری کے ختم ہونے کی وجہ سے تو آج ہمارا پیغام جو اسلام کا ہے وہ کمزور پڑ گیا ہے۔ اللہ اس کی سمجھ عطا فرمائے۔ اور اسی طرح سے اس میں ایک بات، یہ بات کہی گئی ہے کہ اگر ایسے لوگ جو ہیں اس طرح کا معاملہ کرنے والے، اپنے ایمان کا جو سودا کرتے ہیں، تو آخرت میں ایسے لوگوں کو کچھ کوئی حصہ نہیں ملے گا، اور اللہ ان سے بات بھی نہیں کرے گا۔ لا یکلمہم اللہ یوم القیامہ، لا یکلمہم اللہ ولا ینظر الیہم یوم القیامہ۔ نہ اللہ ان سے بات کرے گا، نہ ان کی طرف دیکھے گا۔ یہاں پر ایک بات یہ سمجھنے کی ہے کہ اس میں جو یہ کہا گیا ہے کہ ما کان لبشر ان یؤتیہ اللہ الکتاب، کسی بشر کا کام نہیں کہ اللہ تو اسے کتاب اور حکمت اور نبوت عطا کرے اور اس کے باوجود لوگوں سے کہے کہ اللہ کو چھوڑ کر میرے بندے بن جاؤ۔ یہ اصل میں عیسیٰ علیہ السلام کی طرف سے ایک طرح سے دفاع کیا جا رہا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام پر یہ الزام تھا کہ وہ ان کو خدا مان لیا تھا، تو اس کا جواب اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں، اور عیسائیوں کی تردید کی جا رہی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو خدا یا خدا کا بیٹا مان کر تم گویا یہ دعویٰ کر رہے تھے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے خود ہی ان کو اپنی عبادت کا حکم دیا۔ اللہ فرماتے ہیں ایسا ممکن نہیں۔ جس کو اللہ نے حکم اور نبوت عطا کی ہو، کتاب اور حکمت نبوت عطا کی ہو، وہ ایسی غلطی نہیں کر سکتا۔ یہ تمہاری کارستانی ہے عیسیٰ علیہ السلام کا، اس میں کوئی دوش اور ان کا کوئی جرم نہیں۔ ارشد صاحب آگے۔ جب اللہ تعالیٰ نے نبیوں سے عہد لیا کہ جو کچھ میں تمہیں کتاب و حکمت دوں، پھر تمہارے پاس وہ رسول آئے جو تمہارے پاس کی چیز کو سچ بتائے، تو تمہارے لیے اس پر ایمان لانا اور اس کی مدد کرنا ضروری ہے۔ فرمایا کہ تم اس کے اقراری ہو اور اس پر میرا ذمہ لے رہے ہو۔ سب نے کہا کہ ہمیں اقرار ہے۔ فرمایا تو اب گواہ رہو اور خود میں بھی تمہارے ساتھ گواہوں میں ہوں۔ بس اس کے بعد بھی جو پلٹ جائیں وہ یقیناً پورے نافرمان ہیں۔ کیا وہ اللہ تعالیٰ کے دین کے سوا اور دین کی تلاش میں ہیں؟ حالانکہ تمام انسان آسمانوں والے اور سب زمین والے اللہ تعالیٰ ہی کے فرما بردار ہیں، خوشی سے ہوں یا ناخوشی سے، سب اسی کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ آپ کہہ دیجئے کہ ہم اللہ تعالیٰ پر اور جو کچھ ہم پر اتارا گیا ہے اور جو کچھ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام اور ان کی اولاد پر اتارا گیا، اور جو کچھ موسیٰ و عیسیٰ علیہ السلام اور دوسرے انبیاء علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیے گئے، ان سب پر ایمان لائے۔ ہم ان میں سے کسی کے درمیان فرق نہیں کرتے اور ہم اللہ تعالیٰ کے فرما بردار ہیں۔ جو شخص اسلام کے سوا اور دین تلاش کرے اس کا دین قبول نہ کیا جائے گا اور وہ آخرت میں نقصان پانے والوں میں ہوگا۔
اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو کیسے ہدایت دے گا جو اپنے ایمان لانے اور رسول کی حقانیت کی گواہی دینے اور اپنے پاس روشن دلیلیں آ جانے کے بعد کافر ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ ایسے بے انصاف لوگوں کو راہ راست پر نہیں لاتا۔ ان کی تو یہی سزا ہے کہ ان پر اللہ تعالیٰ کی اور فرشتوں کی اور تمام لوگوں کی لعنت ہو، جس میں یہ ہمیشہ پڑے رہیں گے۔ نہ تو ان سے عذاب ہلکا کیا جائے گا، نہ انہیں مہلت دی جائے گی، مگر جو لوگ اس کے بعد توبہ اور اصلاح کر لیں تو بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ بے شک جو لوگ اپنے ایمان لانے کے بعد کفر کریں پھر کفر میں بڑھ جائیں، ان کی توبہ ہرگز قبول نہ کی جائے گی، یہی گمراہ لوگ ہیں۔ ہاں، جو لوگ کفر کریں اور مرتے دم تک کافر رہیں، ان میں سے کوئی اگر زمین بھر سونا دے گو فدیے میں ہی، تو بھی ہرگز قبول نہ کیا جائے گا۔ یہی لوگ ہیں جن کے لیے تکلیف دینے والا عذاب ہے اور جن کا کوئی مددگار نہیں۔ یہ اس پارے کا آخری رکوع ہے، اور اس میں بات یہاں سے شروع ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء سے یہ عہد لیا تھا کہ ان کی موجودگی میں خاتم الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر تشریف لے آتے ہیں تو تم سب آپ پر ایمان لاؤ گے، اور اگر تمہاری موجودگی بھی نہ آئے تو پھر تمہارے امتی اور متبعین ان پر ایمان لانے کے پابند ہوں گے، جو آیت نمبر 81 میں بتایا گیا ہے۔ امتوں سے گویا انبیاء سے عہد لینے کا مطلب یہ ہے، حقیقت میں ان کی امتوں سے یہ عہد لیا گیا، مگر افسوس یہ ہے کہ ان انبیاء کی امتوں نے اس عہد کی پاسداری نہیں اور تصدیق اور مدد کرنے کے بجائے اللہ کے رسول کی تکذیب اور مخالفت پر چل گئے۔ یہ بات تفصیل سے آ چکی ہے اور آگے بھی آئے گی کہ ظاہر ہے ان کو بس صرف یہ مخالفت اور یہ ضد تھی کہ یہ سارا سلسلہ نبوت کا، یہ سنہری کڑی یہ بنی اسرائیل سے تھی، یہ اچانک بنو اسماعیل میں سے کیسے آ گئی، بس صرف اس ضد میں، ورنہ تو یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، وہ تو اللہ کے رسول کو اس طرح پہچانتے تھے جس طرح سے ایک باپ اپنی اولاد کو پہچانتا ہے، بالکل اسی طرح سے، اس سے بھی بہت اچھے انداز میں اللہ کے رسول سے واقف تھے، لیکن بس یہ ضد اور یہ حسد کی، جبکہ یہ تھا کہ ان یہودیوں کے بارے میں آتا ہے کہ اوس و خزرج جب آپس میں لڑتے تھے اور پھر جب ان سے مقابلہ ہوتا تھا اور یہ دونوں ایک ہو جاتے تھے، تو یہ کہا کرتے تھے کہ بھی بس وہ دن دور نہیں کہ آخری نبی آنے والے ہیں اور وہ آئیں گے تو ہم ان کے ساتھ ہو کر پھر تمہیں مزہ چکھائیں گے تمہارے اس ہمارے مقابلے کا۔ تو اوس و خزرج کو یہ دھمکیاں کر دیا کرتے تھے، اللہ کے رسول کے یہ منتظر تھے، لیکن جب اللہ کے رسول تشریف لے آئے تو انبیاء سے جو میثاق اور عہد لیا گیا تھا اور یہ بتایا گیا تھا کہ آخری رسول اگر تمہارے زمانے میں آ جائے تمہاری زندگی میں تم ایمان لاؤ، اور نہیں آتے ہیں آپ کی زندگی میں تو آپ کی امتیں کہ اگر غیر موجودگی میں آئے تو آپ کی امتوں کا فرض بنتا ہے کہ وہ ایمان لائیں، لیکن امتوں نے کیا کیا، تکذیب کی اور مخالفت کی، تل گئے۔ تو گویا یہ آیت کریمہ یہ ثابت کرتی ہے کہ اللہ کے رسول سید الانبیاء ہیں، سارے انبیاء کے سردار ہیں، اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے سارے نبیوں سے یہ عہد لیا تھا۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے اس رکوع میں ایک بات یہ بھی بتائی ہے کہ پوری کائنات میں اللہ تعالیٰ کا حکم چلتا ہے، اہل ایمان کو اللہ کے ہر حکم کو دل و جان سے بخوشی قبول کرنا چاہیے، اور بخوشی بلکہ اہل ایمان قبول کرتے ہیں۔ جو اللہ تعالیٰ کو مانتے بھی نہ ہوں اور ان کو بھی چار و ناچار اللہ کے ان فیصلوں کے آگے سر جھکانا پڑتا ہے۔ بھئی ایمان والا کیا ہے، اللہ کے حکم کو تو بخوشی قبول کرتا ہے، لیکن جو اہل ایمان نہیں ہے، اللہ کو نہیں مانتے، ان کو بھی چار و ناچار اللہ کے فیصلوں کے آگے سر جھکانا ہی پڑتا ہے، جو اس کائنات کے انتظام کے لیے اللہ فیصلے کرتے ہیں۔ مثلا اللہ تعالیٰ اگر کسی کو بیمار کرنے کا فیصلہ فرما لے تو کوئی اسے پسند کرے یا نہ کرے، اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ کر لیا کہ واقعی ایک دکھائی نہ دینے والی کورونا جیسی بیماری پورے دنیا میں پھیلا دی جائے تو سارے ماہرین، سارے ڈاکٹر عاجز آ گئے اس کا علاج ڈھونڈنے کے لیے۔ اللہ نے اس بیماری کو، ظاہر ہے اس کو کوئی پسند کرے نہ پسند کرے، اللہ تعالیٰ نے اس کو لاگو کر دیا۔ تو جو اہل ایمان ہیں تو اہل ایمان تو اسے بخوشی قبول کرتے ہیں کہ اللہ اگر واقعی بیماری ہے تو ہمارے لیے آزمائش ہے، اور ظاہر ہے اس آزمائش کو میں اگر اللہ نے ہمیں ڈالا ہے تو اسے اللہ کی آزمائش سمجھ کر اور اللہ پر توکل کرنا چاہیے۔ ہر حال میں اللہ کا فیصلہ جو ہوتا ہے وہ اللہ کا نافذ ہو کر رہتا ہے، کوئی مومن ہو یا کافر، اسے فیصلے کے آگے سر جھکائے بغیر کوئی چارہ نہیں۔ اب اہل ایمان کیا ہے، بخوشی اپنا سر جھکاتا ہے، مانتا ہے، اور اہل کفار کو تو مجبوراً اسے ماننا ہے۔
دوسری بات یہ کہ جب تک وہ کفر سے توبہ کر کے ایمان نہیں لائیں گے کفار، تو دوسرے گناہوں سے ان کی توبہ قبول نہیں ہوگی. اصل چیز تو کفر ہے. اور اللہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی کفر کی حالت میں مر جائے اور کل قیامت کے دن وہ یہ کہے کہ اللہ زمین بھر کر سونا میں آپ کو پیش کرتا ہوں اور آپ اسے فدیے میں لے لیجئے اور مجھے عذاب سے بچا لیجئے، تو اللہ فرماتے ہیں کہ اسے دردناک عذاب ہو کر رہے گا اور اس کا کوئی مددگار آخرت میں نہیں ہوگا. وما علینا الا البلاغ. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المقبوض الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي الحمد لله رب العالمين. Assalamu alaikum. You can hear me now? You can hear me? Loud and clear. Yeah, I request Haidullah Saab to stay back because he has to do the dua at the end of the program. I wish everyone Ramzan Mubarak. The holy month has started and we are all fasting. Once again, I wish everyone Ramzan Mubarak. I think all are, the after effect of Sahari, a bit tired. So I don't want to extend this much. But then I wish to, congratulate and, seek upon Allah subhanahu wa ta'ala to reward the people who are taking so much effort in translating and, giving the tafsir. All our speakers are doing a great job and they are doing their best. It is our duty, rather than judging how they are, saying, our job is to imbibe the lessons and try to put it in our lives. In Surah Baqarah, we have been told that we have been, made as a ummatan wasatan. Like Allah has chosen as you a middle nation who will actually lead or who will show the leadership to the world how to obey Allah subhanahu wa ta'ala and live successfully in this world, and you will be successful in the hereafter. Before that, actually, the children of Israel were supposed to, be the leaders. Allah has chosen them. But then they started, making mistakes, and instead of seeking forgiveness of Allah subhanahu wa ta'ala, they became arrogant. And Allah subhanahu wa ta'ala took the leadership from them, and it was given to Muslims as per the prayer of Ibrahim alayhi salam. And they were actually made, Allah subhanahu wa ta'ala says, you have been made as a nation of wasat, like a middle nation. Middle nation is the one which will not go to the extremes. It will be a balanced nation. The Jews, they were very good intellectually, but then their heart was hard. The Christians, they were intellectually nothing, but then they were soft in their heart. But the Muslims, Allah subhanahu wa ta'ala says, is a middle nation whose heart is soft as well as who will be intellectually superior. And the responsibility Allah gives is that we have to be a witness over the mankind, and the Rasul will be a witness over you. It's a great responsibility when Allah subhanahu wa ta'ala says you have to be witness over the mankind. It doesn't mean that you will say that he was a kafir. No, it is our job to imbibe the lessons, what Allah has taught us, and we are supposed to live by that. And when we live as a nation, when we become a model nation, the other nations will see, and then they will try to emulate that. That is the very purpose why you are here as a Muslim ummah. When one person gives dawah, you can give a maximum to 100. But when a nation becomes a source of dawah, when you live a life which is full of justice, equity, equality, and who obeys Allah subhanahu wa ta'ala, then it will be a dawah for the whole world. And Allah intends that we become a nation like that. For that, Allah has actually given you a capital, Mecca, the Qibla. Then Allah has given you a constitution, which is the Quran. Isn't it? The constitution is the Quran. And, we are supposed to abide by the constitution so that we will be successful.
So the main purpose is basically, this is the month where we have to, go back to the Book of Allah and actually like imbibe the lessons. And it should be as a refresher course so that we will live Quran through the entire year. Today we have, completed Surah Baqarah, then we have actually completed almost half of Surah Ali Imran. Today, the zakat, the charity that has to be given has been actually explained. And it is incumbent upon us that we, discharge that responsibility. Like in Quran, the Truth Foundation, we are doing a lot of humanitarian projects. I think you are aware. And I request everyone, as I told in the last meeting, be a volunteer, try to, give zakat and collect zakat so that we will be able to help the poor people in our community. And we will be able to discharge our function, because Allah subhanahu wa ta'ala says, when you give something in the way of Allah subhanahu wa ta'ala, Allah gives a parable, it's like a corn. When you put the corn, it grows into a plant, and it will have 7 years. And 7 years will have 100 corns, so that one corn will become 700. That means actually whatever you spend in the way of Allah, one will become 700 and manifold. Without any hisab. So we have to, follow that, and we should imbibe that in our life, and like to, complete our responsibility.